جی زین، حذیفہ، عبداللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک سر. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سر. روٹین کیا چل رہی ہے آپ لوگوں کی؟ سر چھٹیوں کے ساتھ ابھی جس طرح ونٹر ہالیڈیز ختم ہوئی ہیں، بیک ٹو روٹین، اسکول کے ساتھ اینڈ ایوری تھنگ ساتھ چلانا. صحیح. حذیفہ، واٹ اباؤٹ یو؟ ہاں، اب آلموسٹ اسٹارٹ ہو گیا اسکول. ٹھیک ہے. تو 7 to 3 اسکول ہے. اس کے بعد پھر آگے اسی طرح پھر پڑھائی ہو گئی اور اسی طرح سے. عبداللہ؟ ہاں، اسکول کی وجہ سے جو پروجیکٹ شروع کیے ویسے طور سے پوز پہ آ گئے ہیں. تو کوشش کرتا تھا کہ اپنا دن نہ ضائع کروں چھٹیوں کا. تو اچھی گزری الحمد للہ. آج ہم نے تسلسل سے O1 O2 O3 ان آرڈر بٹھائے ہوئے ماشاء اللہ. O levels 1 O level 2 O level 3. آج کی ایپیسوڈ بڑی اسپیشل ہے بیکاز میرے ساتھ تو میرے بہت جن سے میں محبت کرتا ہوں ایسی شخصیات ہیں. ویری اسپیشل گیسٹ، ویری نیئر ٹو مائی ہارٹ. آئی ول کم ٹو اٹ انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آج آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن میں اپنی تھوڑی سی سٹوری آپ کو سناؤں اور ایک ایکسپیرینس، بڑا زبردست ایکسپیرینس اپنا شیئر کروں، جن سے انشاءاللہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے جو سن رہی ہے ان میں پازیٹیوٹی آئے گی اینڈ بہت سے گیپس جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ فل ہوں گے. بیکاز ٹین شو کا مقصد بھی یہ ہے. میں نے آپ لوگوں کو بھی یہی کہا تھا کہ آئی وانٹ ٹو انوائٹ یوتھ اینڈ along with دیٹ انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ ہم اسکالرس کو بھی بلائیں، آپ لوگ ان سے کویسچنس کریں اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ایشوز ڈسکس کروں وغیرہ وغیرہ. تو اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف، آپ لوگوں کو میں نے کئی بار اپنی جرنی کا ذکر کیا بٹ سم اسپیشل مومنٹس آئی ایم گوئنگ ٹو مینشن انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلی تو بات یہ کہ ہم آپ کو ضیاء بھائی، میں توہا، جتنے بھی لوگ نظر آتے ہیں، وی ڈیڈنٹ کم آؤٹ آف دا بلو. ہم سب ماشاءاللہ کسی نہ کسی اسکالر کو سن کے ہی متاثر ہوئے اس طرح، یا اسکالر سے علم حاصل کر کے یا اسکالرس کے پاس بیٹھ کے ہی ہمیں اس چیز کا شوق ہوا. ظاہر ہے پہلی بات تو یہ ہے انسپائر، یس ڈیفینیٹلی. دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ جب سے ہم یوتھ کلب کا کام کر رہے ہیں، جتنی انکریجمنٹ اور جتنی صراحت اپریسیشن ہمیں ماشاءاللہ ہمارے اسکالرز نے دی ہے، بہت سے اس میں آئی کین کوٹ سو مینی تھنگس. اور جب میں دین میں آیا تھا، مطلب آپ لوگ تو ماشاءاللہ ابھی ینگ ہیں اور سمجھتے ہیں بہت سی باتوں کو، میں ذرا 21-22 سال میں تقریباً دین پہ آیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں. میں نے آج تک آئی ایم یٹ ٹو سی اے ماسک کہ جہاں میں گیا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ہم پینٹ شرٹ میں ہی جاتے تھے، اور مجھے کسی امام نے کہا ہو کہ آپ اس لباس میں کیوں آئے ہیں یا آپ پہلی صف میں کیوں کھڑے ہو گئے. مطلب آئی ایم یٹ ٹو سی، میں اپنا ایکسپیرینس ایز آپ کو بتا رہا ہوں جب میں دین میں آیا تھا. اس کے بعد ماشاءاللہ شروع میں بہت سے ایسے لوگ اسکالرز، چونکہ میں فیصل آباد سے تھا، میرا بیک گراؤنڈ او لیول اے لیول پھر یونیورسٹی کے بعد کچھ عرصہ وہاں رہا، تو بہت سے ماشاءاللہ اسکالر سے میری ملاقاتیں شروع ہوئیں، جن میں سر فہرست ڈاکٹرنی ہیں وہ حافظ بلال، ون آف مائی ریئلی گڈ فرینڈس. میں نے انہیں جب کال کیا نا، ماشاءاللہ وہ پڑھے ہوئے ہیں، درس نظامی کیا ہوا ہے انہوں نے، ان کے خطبات کی لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی جس میں نے یہ بات کہی تھی آپ لوگوں کو کہ جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. مجھے آپ کی پوڈ کاسٹ پہ آئے تھے؟ نہیں، ابھی تک میں نے پوڈ کاسٹ میں بلایا انشاءاللہ. آئے تھے مجھے یاد ہے. ہاں، وہ تو ڈاکٹر انس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے جب بلال بھائی کو کال کیا نا، انہوں نے میری کال اٹھائی، چاہے وہ رات کے 11 بجے. میں نے انہیں کئی بار ڈسٹرب کیا کہ یار مجھے اس سوال میں ہیلپ کر دیں، یہ بتا دیں، وہ بتا دیں. دین آئی گاٹ انٹروڈیوس ٹو سم ون جنہوں نے میرا پرسپیکٹیو ہی چینج کر دیا اسکالرس کے حوالے سے ماشاءاللہ. بیکاز ظاہر ہے کہ میڈیا نے ایسے فیئرز ٹین ایجرس کے مائنڈ میں کریٹ کیے ہیں کہ یار یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، ایسا ہے ویسا معاملہ ہے. بٹ وین آئی میٹ ڈاکٹر انس نظر، ماشاءاللہ جو اخلاق، جو محبت انہوں نے مجھے دی، جس طرح پیار سے انہوں نے مجھے سمجھایا، مطلب ایگزیمپلری. میں نے اپنے فادر کو ملوایا، وہ بھی ماشاءاللہ بہت امپریس ہوئے. بہت سیکھا میں نے ان سے، بہت میں ان کا شکر گزار ہوں. اور میں انہیں پوڈ کاسٹ میں، آپ نے کہا نا کہ میں نے بلایا ہوا، ڈاکٹر انس نظر ہے ماشاءاللہ، PhD ہیں تفسیر میں، اور بہت محبت مجھے ان سے ملی. میرا بہت ماشاءاللہ انہوں نے پرسپیکٹیو چینج کیا ہے. یہ ساری باتیں میں اس لیے ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن آپ لوگوں سے کر رہا ہوں بیکاز مائی ایکسپیرینس ود دی اسکالرلی باڈی ہیز بین ایکسیلنٹ ماشاءاللہ. دعاز
جب ملے ہیں دعاز ملی ہیں, جب ملے ہیں شفقت ملی ہے, جب ملے ہیں محبت ملی ہے, اور ایکنالجمنٹ ملی ہے, انکریجمنٹ ملی ہے, پھر بہت بہت سیکھا ہے ماشاءاللہ. اور انس بھائی تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھ کے ہی میں نے میرے صرف بیٹھ کے بہت کچھ سیکھا ہے. اوکے, تو یہ میں تھوڑا سا بات اس لیے یہاں سے شروع کی کہ دس از مائی انٹینشن کہ میں ٹین ایجرس کو بتاؤں, انشاءاللہ کنیکٹ کروں ود دی اسکالرلی باڈی. بیکاز علم جو ہے نا, یقین کریں جب میں کنری میں گیا, ابھی ریسنٹلی میرا سندھ کا ٹور تھا, تو وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کہ ایسے ایسے ایریاز ہیں جہاں اسکالرز ہی جاتے ہیں. اسکالرز بہت کام کر رہے ہیں, مسجد میں مدارس میں تو کر رہے ہیں, بٹ وہ جاتے ہیں کمفرٹ زون سے نکل کے جاتے ہیں, اور ایسے ایسے ایریاز میں مطلب ایلیٹ کلاس نہیں جاتی ہے, تو وہاں تک دین کس نے پہنچانا ہے. مجھے وہاں جا کے احساس ہوا کہ یار واقعی کتنی محنت ہے, کتنی محنت ہے, کہاں کہاں تک ان کی جو ہے وہ محنت اور جستجو پہنچی ہوئی ہے, رائٹ. تو یہ ہارٹ ٹو ہارٹ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اور اب میں چاہوں گا کہ آج کے جو ہمارے سرپرائز گیسٹ ہیں, ویری نیئر ٹو مائی ہارٹ. ایک تو ماشاءاللہ اسکالرس کا ٹاپک نکلا تو میں نے کہا کہ شیخ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے میں قرآن جب شروع میں پڑھنا بھی شروع کیا, تھوڑا موقع ملا کہ ایک اسمال گروپ کو پڑھانے کا موقع, تو میں شیخ کو کال کیا کرتا تھا کہ مجھے بتائیں, سمجھائیں اس آیت کا مطلب. بہت انہوں نے میری ہیلپ کی ماشاءاللہ. تو آئی لائک ٹو انٹروڈیوس ڈاکٹر حماد نقوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ کیسے ہیں آپ؟ خیر جی اللہ کا شکر. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ آئے شیخ. بڑی تھینک یو فار آنرنگ اس. اور آپ نے بلایا, آپ کی مہربانی. نہیں شیخ, یہ تو ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے, آپ نے ایکسیپٹ کی ہماری آفر آنے کے لیے. اللہ جزائے خیر آپ کو دے. اینڈ دا سیکنڈ گیسٹ ود می از جواد بھائی. جواد بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ کام ٹھیک جا رہا ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. جواد بھائی کا میں انٹروڈکشن کراتا چلوں کہ یہ ایک خواب لے کر نکلے, بیسکلی انجینئرنگ کی آپ نے ملیشیا سے, جی. پھر یہ خواب لے کر نکلے کہ میں نے مساجد پر کچھ اس طرح سے ورکنگ کرنی کہ وہ کمیونٹی سینٹر بن سکے اور یوتھ کنیکٹ ہو ان سے. ابھی میں ان کا ایکسپیرینس ان سے پوچھوں گا. اور ڈاکٹر حماد کا میں نے آپ کو بتایا کہ ماشاءاللہ ڈین پنجاب یونیورسٹی اور اسکالرلی باڈی میں ماشاءاللہ ہی از ون آف دا ٹاپ. اللہ تعالیٰ برکت دے انہیں. شیخ ابھی جو میں ڈسکشن کر رہا تھا, اپنا ہارٹ ٹو ہارٹ ایکسپیرینس شیئر کر رہا تھا کہ بہت محبت ملی آپ سے بھی ماشاءاللہ, بہت محبت ملی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو ٹین ایجرز اور اسکالرلی باڈی جو ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے واقعی ہی گیپ ہے, واقعی ڈسکنیکٹ ہے, یا یہ ایک بات ایگزیجریٹ کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو علماء ہیں, ان کا تجربہ, ان کی عمر, ان کا براٹ اپ وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے آج کی جو ٹین ایج ہے اس سے. صحیح. لہٰذا اس گیپ کو اگر آپ فزیکلی اور سوشلی دیکھیں تو گیپ از دیئر. اچھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھیجا گیا, تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جو بھی کوئی نبی بھی بھیجا ہے الا بلسان قومہ, کہ وہ اس قوم کی زبان کو سمجھتے ہیں. بے شک. زبان کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو ٹرینڈز ہیں اور یہ جو سوشل گیپس ہیں, ان کو فل کر کے ہی دعوت دی جا سکتی ہے, اور دعوت کا کام اس گیپ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک. اب ظاہر ہے کہ جب آپ براٹ اپ کے اعتبار سے یا سوشلی اس گیپ کو دیکھتے ہیں تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. صحیح. دو میں سے ایک قریب آئے گا یا دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو یہ گیپ فل ہوگا. بالکل ٹھیک. جو ہماری دین کی روایت ہے نا, اور اگر آپ چین آف نالج کی بات کریں تو وہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کی وراثت کے ذمہ دار ہیں. ان الانبیاء ورثۃ الانبیاء, ان العلماء ورثۃ الانبیاء. صحیح. علماء انبیاء کے وارث ہیں. لہٰذا یہ جو وراثت ہے انبیاء سے وہ کوئی درہم و دینار کی نہیں چلی, وہ علم کی چلی. بالکل ٹھیک. لہٰذا آج اگر کوئی عالم بننا چاہتا ہے, یا کوئی ٹین ایج ہے, یا ہمارے جیسا کوئی ادھیڑ عمر آدمی ہے, وہ اگر علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو بہرحال علماء کے پاس زانوِ تلمس طے کرنا پڑے گا. صحیح. پھر یہ اس چین آف نالج کے ساتھ جڑے گا. دیکھیں ایک چیز ہے, میں اپنے بچوں کو خصوصیت کے طور پر بتانا چاہوں گا. بیٹے ہم علم کی ایک سند کہتے ہیں, ایک چیز ہے جس کو سند کہا جاتا ہے.
सनद का मतलब है कि चेन की कनेक्टिविटी, और वो कनेक्टिविटी जब तक, देखें नॉलेज इज़ नथिंग, जब हम दीन के नॉलेज की बात करते हैं तो वो दीन का नॉलेज कहाँ से आएगा? एक दीन का नॉलेज है जो आप बता रहे हैं, एक दीन का नॉलेज है जो आप बता रहे हैं, एक आप दे रहे हैं, एक मैं दे रहा हूँ, देयर आर डिफरेंट मॉडल्स। तो आप किसको कहेंगे कि ये दीन है? उसका कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। तो स्टैंडर्ड इज ओनली वन, दैट इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम जोग्राफियाई तौर पर भी दूर हैं और ज़मानी तौर पर भी दूर हैं, ठीक है? सही। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं हैं और उनके इलाके में भी नहीं हैं। अब दोनों एतबार से हम बहुत फासले पर हैं। ये फासला कैसे, ये गैप कैसे ख़त्म होगा? ये फासला जो है इसको ख़त्म करते हैं उलमा। लिहाजा हम इल्म उसको कहते हैं, और इल्म असल में है ही वो दीन का इल्म जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाके जुड़ती है। अगर आपके इल्म का सोर्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नहीं है तो आपका इल्म, आपका शऊर हो सकता है, आपका ज़ौक़ हो सकता है, वो दीन नहीं हो सकता। दीन वो होगा जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन लोगों ने सुना है वो अब यहाँ मौजूद नहीं है, वो दूर हैं फासले पे। तो हमें उन लोगों के पास जाना पड़ेगा जिन्होंने उनसे सुना, फिर उन्होंने उनसे सुना, फिर उन्होंने उनसे सुना, करते करते ये चेन जो है, ये कनेक्टिविटी हम तक पहुंची। बिल्कुल ठीक। और ये जो कनेक्टिविटी हम तक पहुंची है इसको कहते हैं सिलसिला सनद। जब तक हम अपने दीन के नॉलेज को उस सनद से कनेक्ट नहीं करते, हमारा दीन, हमारा इल्म हमेशा शैलो रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारा इल्म, उसके अंदर वो कभी भी खोखलापन ख़त्म नहीं हो सकता जब तक हम किसी उस बंदे के साथ ना बैठें। देखें ना, सनद में मिसाल के तौर पर उलमा जब हदीस पढ़ाते हैं या दीन का इल्म देते हैं तो पता क्या कहते हैं कि इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए थे, मिसाल के तौर पर। अब जब मुस्कुराए थे तो उस्ताद मुस्कुरा के दिखाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मुस्कुराए थे। क्यों वो मुस्कुरा के दिखाता है? वो कहता है मैंने अपने उस्ताद से सुना कि मेरे उस्ताद ने यूं मुस्कुरा के दिखाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मुस्कुराए थे, और मेरे उस्ताद ने अपने उस्ताद से इसी तरह सुना था कि और उसने दिखाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मुस्कुराए थे। ये सिलसिला चलते चलते सहाबी तक पहुंचता है, और सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह मुस्कुरा के बताते हुए सुना था और देखा था और आगे बता दिया। अब मेरा बेटा, हम अगर इस गैप को, जो सोशली और ब्रॉट अप का गैप है, ज़ाहिर है उस असातिज़ा उन स्कूलों में ओ लेवल्स और ए लेवल्स में उलमाए किराम नहीं पढ़े जिनमें आप लोग पढ़ रहे हैं। जो मैंने शुरू में कहा कि सोशली गैप इज़ देयर, लेकिन इस गैप को अगर हमने फिल करना है, वी हैव टू गो देयर। हमें उलमा के सामने जाना पड़ेगा, हमें उलमा से जाके अपनी ज़ुबान में अपने मसाइल पूछने पड़ेंगे। और कोई आलिम दुनिया में ऐसा नहीं है, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि छोटे से छोटा आलिम हो, वो बिल्कुल छुपा हुआ हो, मुझे यकीन है इस बात का, अगर वो सच्चे दीन का आलिम है और दुरुस्त आलिम है तो वो जितना मर्जी लो प्रोफाइल का आलिम हो, कोई दुनिया में आलिम ऐसा नहीं है जो किसी मसले की तफहीम नहीं रखता, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है। देखें, कोई आदमी जो इलॉक्वेंस का फ़र्क हो सकता है, कोई आदमी किसी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, एक आदमी इलॉक्वेंटली बात कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, ये फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये कि तफहीम नहीं रखता, मैं बिलीव करता हूँ कि हर आलिम तफहीम रखता है। और हम अगर उस अंडरस्टैंडिंग को अचीव करने के लिए इस गैप को फिल करते हुए उनके पास नहीं जाएंगे तो ये गैप कभी फिल नहीं होगा। और कभी ये तवक्को ना रखें, अगरचे हमारे उलमा जैसे बता रहे थे मोहम्मद अली भाई कि मैं ऐसे इलाकों में गया कि मैं हैरान हो गया कि यहाँ भी उलमा पहुँचे हुए हैं, उलमा ने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ की हैं, वो घर घर गए हैं और बस्ती बस्ती गए हैं। लेकिन बहरहाल बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ उलमा नहीं पहुँच सकते, तो जो लोग वहाँ हैं, इल्म हासिल करने वालों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो उलमा को ढूँढें। लिहाजा हमने देखा है असलाफ़ की जो रिवायत है वो तो यही है, जिसने इल्म हासिल करना होता है वो सफ़र करता है। वो जो आपने मिसाल सुनी होगी
کہ کنواں چل کے نہیں جاتا, کنویں کے پاس پیاسے کو چل کے جانا پڑتا ہے. تو اگر آپ پیاسے ہیں تو آپ چل کے جائیں, تو علماء کے پاس بیٹھیں, علماء سے آپ مسائل پوچھیں, تو انشاءاللہ ایسا کوئی گیپ ہے نہیں کہ آپ, کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو مسائل کی تفہیم نہیں رکھتا, وہ پوری تفہیم رکھتا ہے, انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے, اور اس انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کرنے کے لیے you will have to make an effort. شیخ میں تھوڑا, جزاک اللہ, بہت ماشاءاللہ کمپریہنسولی آپ نے بتایا. اگر اجازت ہے میں آپ لوگوں کو تھوڑا ریپریزنٹ کروں کہ میں نے جتنا دیکھا ہے آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے, مختلف سکولز میں پڑھایا, یونیورسٹی جاتے رہتے ہیں, وہاں اسٹوڈنٹس بڑے نا ٹف کویسچنس کرتے ہیں ہم سے, مطلب ویری ہارش کویسچنس, کیونکہ انفارچونیٹلی یہ ایک ویو تو چلی, ابھی تقریباً پچھلے 4-5 سال میں ویو بڑھ گئی ہے کہ لوگ نا کہتے ہیں کہ یار یہ مذہبی کلاس بڑی سخت ہوتی ہے, ایکسٹریم ہے, یہ ہے وہ ہے. تو ایسی باتیں آئی تھنک آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہوگے, آپ کے ذہنوں میں ہوتی ہوگی. شیخ میں آپ دونوں سے یہ میرا سوال ہے, میں ان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اس وقت, کہ وین دے ٹاک اباؤٹ علماء, یا جب یہ کہتے ہیں نا کہ علماء سے ہمیں یہ شکایت, تو ان کی مراد ہوتی ہے اوور آل جو اسپیکٹرم ہے نا, یہ اس کو دیکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایسے عناصر آف کورس میں اس بات کو سمجھ رہا ہوں. ایکسٹریمزم یعنی ایسی ہے کہ اس سری لنکا کا جو تھا مینیجر, اس کو مار دیا گیا, اور وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ظاہر ہے بچوں کے ذہن میں ایک فیئر بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. ویسے بھی میں, اگر آپ ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو میں ان کو یہ اس کا جواب دوں آپ کی بات منقطع کرتے ہوئے. جی جی, کہ بیٹے جب ہم بات کرتے ہیں نا علماء کی, اس سے مراد علماء ہوتے ہیں. یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے نا, اس میں جو علماء بننے کے لیے صرف فزیکل اپیرنس چینج کرتے ہیں لوگ, علم نہیں پڑھتے, دین نہیں پڑھتے. سو کالڈ علماء جنہوں نے صرف اور صرف اپنی اپیرنس چینج کر کے ایک مسجد سنبھالی ہوتی ہے, وہ علماء یہ میری مراد بالکل نہیں ہے. نہ ہم نے ان کے پاس جانا ہے, نہ ہم نے ان سے دین لینا ہے. دین لینے کا معیار یہ ہے کہ اس نے دین کسی ایسے استاد سے پڑھا ہو. ایک نا شیخ تصوف والوں کے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, القاء نسبت. صحیح. میں کہتا ہوں کہ علمی طور پر جب تک وہ القاء نسبت نہ ہو, صحیح صحیح, کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ القاء نسبت نہیں کرتے, اور وہ تھرو علماء ہی ممکن ہے, بالکل ٹھیک, اور وہ ایسے علماء کے تھرو ممکن ہے جن کے پاس یہ جو ہم سند کہتے ہیں نا بیٹا, ہم تو آج کل اس ڈاکومنٹ کو سند کہتے ہیں جو ہمیں ملتا ہے, ٹھیک ہے. علماء اس کو سند نہیں کہتے تھے, یہ تو چند سالوں سے یہ ہوا ہے کہ اس کو ہم سند کہنا شروع ہوئے ہیں. وگرنہ سند یہ ہوتی تھی کہ جو شخص کوئی طالب علم کسی عالم سے دین پڑھتا تھا, تو وہ پڑھنے کے بعد اس کو سند عطا کرتا تھا. کیا مطلب؟ وہ اس کی نوٹ بک میں لکھتا تھا, اس کی نوٹ بک میں وہ چین لکھتا تھا کہ میں نے اس کو پڑھایا ہے, اور میں نے اپنے فلاں استاد سے پڑھا ہے, اس نے اس سے پڑھا ہے, وہ پوری چین لکھ کے دے دیتا تھا. دیٹ واز کالڈ سند. صحیح. تو وہ سند وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتا تھا کہ یہ میری سند ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ میں نے استاد سے جو پڑھا ہے, یہ اصل دین یہ ہے. جب تک آپ اس کنیکٹیوٹی کے ساتھ نہیں ملتے تو باقی ٹھیک ہے. دیکھیں ہم جمعے کے اندر, دروس کے اندر, اس طرح کے پروگرامز کے اندر, سوشل میڈیا ہے, مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا ہے, ہم بہت کچھ جو سنتے ہیں یہ بھی نالج ہے, اور اس سے ہم نالج گین کریں, لیکن اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ بہرحال ایسے ہی سورس سے ہونی چاہیے, اور ایسے ہی سورس سے ممکن ہے کہ جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, وگرنہ یہ کنفرمیشن نہیں ہوتی. پھر جو آدمی, اگر وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ سند نہ ہوتی نا, تو پھر جو آدمی جو مرضی کہتا پھرتا. اب تو پھر دین یہی ہے نا, جیسے آج کل سوشل میڈیا میں ہر شخص عالم ہے, ہر شخص کہتا ہے اس نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, وہ کہتا ہے میری بات سنو, پہلے میرا چینل سبسکرائب کرو اور یہ گھنٹی کا بٹن دباؤ, اور ہر شخص جو ہے یہ کہتا پھرتا ہے. تو یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک بات بتائی, یفتح القول و یخزن العمل. ایک نشانی یہ ہے کہ باتیں بڑھ جائیں گی, بات کھل جائے گی, یعنی لوگ باتیں کرنے والے بہت ہوں گے, عمل سکڑ جائے گا. اب دین پر عمل کی کون بات کرتا ہے؟ تقریریں, باتیں, گفتگو. مجھے بھی محمد علی بھائی نے یہاں اس لیے بلایا کہ شاید اچھا بولتا ہے. عمل کی کیا بات؟ تو بولنے کی صرف بات ہے. سارے یوٹیوب چینل, سارا سوشل میڈیا, اور یہ جو جتنا کچھ کہا جا رہا ہے,
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق کرتا ہے کہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کی بات کی تو اور وہ پورا ہوا پڑا ہے. لہٰذا بیٹے علم کے بارے میں بہت کانشیس ہونا چاہیے, اور اس کی کانشیسنیس یہ ہے کہ آپ سنیں سب سے. میں کہتا ہوں میرے سے بھی سنیں, یہ کہتے ہیں یہ سے, یہ کہتے ہیں ان سے بھی سنیں, سب سے سنیں, لیکن کنفرم کریں کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہے کہ نہیں. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. جواد بھائی میں چاہوں گا آپ انٹریکشن کریں, ٹین ایجر سامنے بیٹھے ہیں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. جب سے آپ ماشاءاللہ یہ راستہ اختیار کیا, آپ کی کیا اسٹرگلز رہیں اور آپ کی کیا آبزرویشن ہے, اور میں چاہوں گا کہ ان کو بھی گائیڈ کریں کہ ماشاءاللہ اف دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا سوسائٹی, کیا آپ انہیں ایکسپیرینس سے اپنے بتائیں گے؟ جی ویسے تو الحمدللہ علی بھائی کہ میرا جو گھرانہ ہے, ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ایک جس کو دیسی مسلمان کہتے ہیں الحمدللہ, وہ نمازی تھے. میری امی بھی نمازی ہیں الحمدللہ, پردے کا ایک اہتمام ہے, لیکن وی اونلی نو دی ہاؤ آف دین بٹ ناٹ دی وائی آف اٹ. صحیح. تو یہ جو وائی آف اٹ ہوتا ہے نا, یہ اصل میں آپ کے کانسیپٹس کلیئر کر دیتا ہے. تو یہ میرا نہیں تھا, لیکن میں بڑا کٹر تھا الحمدللہ مذہبی حوالے سے. صحیح. نماز پڑھتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, لیکن ابھی بھی آئی ڈونٹ نو دی وائی آف اسلام, آئی جسٹ نو دی ہاؤ آف اسلام. یعنی نماز کیسے پڑھنی ہے اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے, کیوں پڑھنی ہے اس پہ بات نہیں ہوتی. داڑھی کیسے رکھنی, کتنی لمبی کتنی چھوٹی, لیکن کیوں رکھنی ہے اس پہ بات نہیں ہوتی. تو وہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تو پھر کانفیڈنس نہیں آتا, پھر اعتماد پیدا نہیں ہوتا. آپ 4 لوگوں میں بیٹھ کے گفتگو نہیں کر سکتے, بیکاز یوزلی دی کویسچن امپوزڈ از آن کانسیپٹس. اچھا, میں وہ ہاؤ پہ کویسچن نہیں ہوتا ہے, وہ کانسیپٹ پہ ہوتا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بات ایڈ کر دوں آپ کی زیادہ, پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. جو لاسٹ ٹائم ہماری میرے خیال میں نے جو بلائے ہوئے تھے حمزہ سے بات ہوئی, میں نے چاہا آپ کی شکایتیں سنوں, تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ نا ایک بڑا کامن سا سینٹینس ہو گیا کہ یار یہ مذہبی طبقہ بس واقعات سناتا ہے اور نماز اور زکوٰۃ کی باتیں کرتے رہتے ہیں. میں نے ان کی سنی یہ بات, انہوں نے بھی اسی طرح کی سملر شکایت کی. آئی تھنک اس سے ان کی جو مراد تھی وہ یہ تھی یہ کہ وائے والی بات. ٹھیک ہے یار, کانسیپٹس نہیں ہوتا, وی نو یہ پلرز آف اسلام ہے, یہ سب ہے, لیکن آئی تھنک کہ یہ جنریشن شاید یہ چاہتی ہے کہ وائے پہ زیادہ بات ہو, لاجک پہ زیادہ بات ہو. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ کلیریفائی کرنا, شیخ میں چاہوں گا اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیں, پھر آپ کنٹینیو کیجیے گا. آئی تھنک کہ اگر اس پہ بات ہو رہی ہے ان موضوعات پہ, بڑی ضرورت ہے نماز, طہارت, روزے, اور پھر ظاہر ہے کہ جو واقعات جیسے انہوں نے جنگ بدر وغیرہ کی ایک بات ہوئی تھی, ان کی مراد اصل میں اس سے یہ تھی کہ ریپیٹیٹیو کنٹینٹ بہت ہے, ریپیٹیٹیو کنٹینٹ. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو سچویشن ہے نا بات کی, بات کہاں کی جا رہی ہے اور کیوں کی جا رہی ہے, وہ بہت اہم ہے. جمعے کا جو اجتماع ہے بڑا خاص اجتماع ہے. جو کلاس روم کا ماحول ہے وہ جمعے والا ماحول نہیں ہو سکتا. جو ٹاک شو کا ماحول ہے یہ جمعے والا ماحول نہیں ہو سکتا. جمعے کے مقاصد ہیں. جمعہ ایک پیورٹی کو انہانس کرنے کے لیے ایک گیدرنگ ہے, اور وہاں اگر آپ اس گیدرنگ میں جائیں اور واپس آتے ہوئے اپنے آپ کی اپنی پیوریفیکیشن کو انشور نہ کریں تو اس کا مطلب ہے آپ کا جمعے میں جانے کا مقصد ضائع ہو گیا. کلاس روم میں آپ جائیں, آپ نالج گین نہ کریں, اپنی وائی کا جواب نہ ڈھونڈیں, تو اس کا مطلب آپ کا کلاس روم میں جانے کا مقصد فوت ہو گیا. تو یہ 2 مختلف قسم کے اجتماعات ہیں بیٹے. وہاں پہ جب آپ جمعے میں جاتے ہیں تو علماء کا فوکس ہونا چاہیے. اب آئی ڈونٹ نو کہ کتنے علماء کا فوکس ہوتا ہے اور کتنے کا نہیں ہوتا. علماء کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اپنے آپ کو پیوریفائڈ فیل کریں, جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد کی کیفیتیں بدلی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے, آدمی اپنے ایمان کی تازگی محسوس کرے, اور ایمان اصل میں اصل فوکس ہمارا ایمان پہ ہونا چاہیے. ایمان ہی تو تازہ کرنا ہے. اور جمعے کا یہ دیکھیں نمازیں بھی اسی لیے ہیں. نمازیں بھی اصل میں پیوریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے کہ 5 نمازیں. اس کے لیے مجھے نہیں پتا وقت ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز اصل میں پیوریفیکیشن کا سسٹم ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تحترقون. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جل رہے ہو. جل کس میں رہے ہو؟ گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہو, اپنے میل کچیل میں, دنیا کے معاملات میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تحترقون فرما دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلام عطا ہوا ہے, آپ کی تھوڑے الفاظ میں زیادہ مفہوم ہوتا ہے. اس کے باوجود 2 دفعہ آپ فرما رہے ہیں. کیا مطلب؟ ہمارے معمولات ایسے ہیں
کہ ہم اصل میں اپنے جلنے کا سامان کر رہے ہوتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا صلیتم الفجر, آگے فجر کی نماز آ جاتی ہے. جب تم نماز فجر پڑھ لیتے ہو غسلتھا, تو وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. یہ ہے اصل میں نماز کا فلسفہ. اب ظاہر نماز پڑھی, نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ثم تحترقون, پھر وہی کام تم کرنا شروع کر دے. وہی کانوں میں غلط باتیں پڑھ رہی ہیں, زبان سے غلط بات نکل رہی ہے, آدمی غلط چیزیں دیکھ رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. ثم تحترقون حتی اذا صلیتم الظہر, ظہر کی نماز آ جاتی ہے, غسلتھا, وہ اس کو دھو ڈالتی. یہ اصل میں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء تک کا فرمایا کہ اسی طرح ہوتا ہے. یہ اصل میں پیوریفیکیشن کا ایک سسٹم ہے. سیم از دا جمعہ گیدرنگ. وہ ایک گیدرنگ ہے 8ویں دن کی, اور وہ اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ آئیں اور وہ ایسا بیان, ایسا خطبہ سنیں جس کے بعد ان کے دل جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ پیور ہو جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے ایک شخص نے ایک جمعہ پڑھا اور پھر اگلا جمعہ پڑھا, درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ آئے وہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ پیوریفیکیشن کا سسٹم ہے. اسی طرح نمازوں کا آپس کا ہے. اس لیے بیٹے جہاں تک عنوانات کا تعلق اور موضوعات کا تعلق ہے, وہ موضوعات چاہے آپ, جب آدمی کا فوکس یہ ہو کہ آپ نے ایمان بڑھانا ہے اور ایمان کو بوسٹ کرنا ہے, تو ایمان بوسٹنگ چیز تاریخ کی بھی ہو سکتی ہے, ایمان بوسٹنگ چیز عبادات کی بھی ہو سکتی ہے, وہ آپ کی کسی سوشل پرابلم کی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ایک ویرائٹی آپ کو ملتی ہے موضوعات کی, اور اس میں آپ کو بدر کی بات سنا کے آپ کا ایمان بوسٹ کیا جاتا ہے. آپ کو ہسٹری کی چیزیں بتا کے, سیرت کی باتیں بتا کے اس سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے. لہٰذا وہ چیزیں اگر ایمان بوسٹنگ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے. وہ جتنی بھی ویرائٹی ہو, ڈائیورسٹی اس میں ہوگی. علماء اس نے کسی اور موضوع پہ گفتگو کی, اس نے کسی اور موضوع پہ, ہزاروں مساجد ہیں, ہزاروں موضوعات ہوئے, اگر ایمان بوسٹ ہوا دیٹس فائن. اس کا مطلب ہے مقصد حاصل ہو گیا. اگر ایمان بوسٹ نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے اس نے وقت ضائع کیا ہمارا. اس امام نے اپنا بھی وقت ضائع کیا. اس نے چاہے وہ وائے کا جواب دے رہا ہو, چاہے وہ فلسفہ بتا رہا ہو, چاہے وہ آپ کو کوئی سائیکالوجی کی بات بتا رہا ہو, وہ آپ کی نفسیات کو ایڈریس کر رہا ہو, وہ ٹین ایجرز کے مسائل کو ڈسکس کر رہا ہو, اگر آپ نے اس کے بعد جب نکلے مسجد سے آپ نے اپنے ایمان کو پہلے سے زیادہ بوسٹڈ فیل نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے کچھ نہیں ہوا, آپ نے مقصد حاصل نہیں کیا. یہ ہے اصل میں فرق. لہٰذا جمعے کی گیدرنگ کو تو آپ لیں کہ وہ اس قدر, وہ تو پیوریفیکیشن کا اور اس قدر اس کا تعلق ایک پیور گیدرنگ ہوتی ہے, اس کا تطہیر کے عمل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, اور طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ عمل ہوتا ہے, اس کا تعلق ہوتا ہے کہ آدمی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے کہ یہ ہمارا ایمان بوسٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ, ویری کمپریہنسو. جواد بھائی میں چاہوں گا آپ کنٹینیو کریں اور ایکسپیرینس اپنا شیئر کریں, پھر میں چاہوں گا ان سے میں کچھ سوال جواب. وہ ملیشیا میں میرے کو دوست تھے, تو انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ سیم اماؤنٹ میں جتنی فیس ہوتی ہے اتنی فیس میں وہاں پہ آپ انجینئرنگ کر سکتے ہو, اور وہ بھی الیکٹریکل. تو میں الیکٹریکل کا شوق تھا. کیوں شوق تھا اللہ عالم, یعنی کہ وہ صرف یہ شوق تھا جی ٹاپ رینکس میں, یعنی کہ اب یو ٹی جائیں تو ٹاپ رینکس کے اندر میکینیکل الیکٹریکل ہے کہ اس لیے کر لو تو جاب اچھی ملے گی. تو ملیشیا میں گیا تو وہاں پہ آئی تھنک پورا سین چینج ہو گیا. وائی, ادھر مسئلے کی نہیں ہے. پھر ادھر شافی مذہب جو ہے وہ اسٹیٹ لیول پہ جو اسٹیبلشڈ ہے. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی آرگنائزیشن وہاں پہ کام کرتے ہیں, شیخ حسینی, ان سے میرا رابطہ ہوا. تو پھر وہاں پہ پھر جو مسلم سوسائٹی تھی 40 ملک پڑھتے تھے, بل کلنٹن کی یونیورسٹی تھی وہ جس میں پڑھتا تھا, تو وہ اتنا وائڈ کلچر تھا. تو وہاں پہ جو کام کرنا تھا نا دین کا طریقہ وہ ٹوٹلی چینج تھا جو یہاں پہ. وہ صرف وائی پہ بات کرتے تھے, یہ صرف ہاؤ پہ بات کرتے تھے. تو ان کی وائی کی وجہ سے میرے میں اعتدال آ گیا. اچھا, یعنی کہ میرے میں نرمی آ گئی. پھر میں ہندو کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا, یاری بات ہے الحمدللہ تقریباً 30 لوگ ہمارے کلب سے مسلمان ہوئے اللہ کو, جب تک میں وہاں پہ تھا. تو وہ کمپیریٹیو ریلیجن کے اندر ہماری بہت کمال قسم کی جو ہے نا وہ ٹریننگ ہوئی, بہت کمال. تو شیخ حسینی جو ہیں وہ شیخ ناصر الدین البانی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو پتہ. تو ان سے بڑی اچھی ٹریننگ ملی, انہوں نے بہت اچھی ایڈوائسز دی. پھر مدینہ یونیورسٹی کے شیخ ابراہیم نوح تھے نائجیریا سے, وہ میرے الحمدللہ آج بھی میرے کانٹیکٹ میں ہیں. مطلب میں نے اتنا متقی آدمی زندگی میں نہیں دیکھا. کون؟ شیخ ابراہیم نوح. اچھا, میں نے آپ کو جو جب آپ ملیشیا جا رہے تھے ٹرپ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. بالکل بالکل, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اکنامک ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. تو وہاں پہ پھر میرا نا لائن بدلی, اینڈ کسی نے مجھے کہا کہ تو بولتا بہت زیادہ ہے. تو آئی وانٹ ٹو بی این ایکٹر ایکچولی, واللہ
تو میں ایکٹر بننا چاہتا تھا, مطلب میں نام نہیں لیتا کون سا ایکٹر مجھے نہیں, بولتے زیادہ تھے اور ایکٹر بننا چاہتے تھے, یہ تو بالکل نہیں بولتا زیادہ تھا تو میں اپنے آپ کو پریزنٹ بہت کرتا تھا. اچھا میں بہت تھی میرے میں, تو میں مائی سیلف می اینڈ مائی سیلف کو بہت زیادہ فوکس کر کے بولتا تھا. مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے, اب دلیلیں دیتا تھا میں اس کی بہت زیادہ, تو کنونس کر پاتا تھا میں. تو کسی بھائی نے نائجیریا کے, وہ آج بھی میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے, فواز بھائی, انہوں نے کہا یار تو اتنا بولتا ہے تو بولنے کا صدقہ نکالا کرو. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین صدقہ نکالا کرو؟ اس نے کہا تمہارے میں اعتدال آ گیا, تو بڑا کٹر آدمی تھا, اب تو تھوڑا نرم ہوا ہے, تو بات کرو تھوڑی. تو کیونکہ وہاں پہ کلبز بنے ہوئے تھے نا, تو سوسائٹی میں جا کے بات کرو. تو میں نے کہا نو 10-15 لوگ بیٹھے ہوں, اٹس امپاسبل فار می ٹو ایون ٹاک, یہ تو ناممکن ہے. تو اس نے مجھے اتنا امپاور کیا, تو میں نے, مجھے آج بھی یاد ہے, انپریڈکٹیبل, اس کے اوپر میں نے بات کی تھی تقریباً 10, پھر انگلش میں تھا. تو آپ کو پتا دیسی بندہ جب انگلش بولتا ہے تو اس کو ایک دم سے ایسی کانفیڈنس بوسٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے انگلش میں مجھے بولا, تو ڈاکٹر ذاکر نائک واز مائی لائک ہائیسٹ کائنڈ آف انسپریشن. ان کے لیکچر کے ایون جہاں پہ وہ ٹون اونچی کرتے ہیں وہ بھی مجھے رٹا ہوا تھا. ایسے ہی ہے, اتنا میں نے ان کو سب نے بڑے رٹے لگائے. تو میں نے وہی ٹوپی پہن کے ویسے ہی انداز کے ساتھ اسپیچز شروع کی, اور الحمدللہ پھر وہ وہاں پہ خطبات ہونا شروع ہوئے, لیکچرز ہونا شروع ہوئے, ورکشاپس ہونا شروع ہوئی. تو 3-4 سال میں وہاں پہ رہا. پھر ان علماء نے کہا کہ بیٹا حجت تمہارے پہ تمہارے ملک کی ہے, ہمارے ملک کی نہیں, اپنے ملک جاؤ, وہاں پہ کام کرو. شیخ حسینی نے خاص طور پہ یہ بات کی تھی, ڈونٹ ورک ہے. تو ادھر ہم اسٹیبلش ہو گئے تھے, یا تزکیہ انسٹیٹیوٹ ہمارا وہ وہیں پہ سنڈن برہاد, جو پرائیویٹ لمیٹڈ ہوتا ہے نا, وہاں پہ سنڈن برہاد ہوتا ہے, وہ رجسٹرڈ ہے. تو انہوں نے کہا لیکن اپنے ملک میں جائیں, وہاں پہ کام کریں. تو میں نے ان سے یہی بات کہی تھی جو ابھی یہ ٹین کو لگتا ہے کہ نو بڈی ول ایکسیپٹ می. اچھا, تو ایکسیپٹ می ان دا سینس کہ میرا جو پڑھنے کا طریقہ کار ہے وہ علماء کی صحبت میں, یعنی آپ کی بھی یہ سوچ بنی ہوئی تھی جیسے ہر ٹین ایجر کی. تو بلوغ المرام ہے, میں نے کسی ایک شاخ سے پڑھی, کسی سے کچھ دوسرا اصول پڑھا. تو ایسے مدرسے میں نے نہیں پڑھا, تو مجھے کوئی قبول نہیں کرے گا, مجھے کبھی اسٹیج پہ کوئی بیٹھنے نہیں دے گا, مجھے کوئی بات نہیں کرنے دے گا. تو شیخ حسینی صاحب نے بڑی کمال بات کی, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. انہوں نے کہا بیٹا جو رب یہاں ہے وہی رب پاکستان میں, تو جو ممبر یہاں پہ ہے وہی وراثت پاکستان میں بھی ہے. تو یہ تمہاری سوچ اچھی نہیں ہے. میں سوری, اگر اس کا چاکا اتارنا چاہتے ہو تو میں نے تمہیں ایکسیپٹ کیا کہ نہیں کیا. میں نے کہا جی آپ نے تو کیا کہتا ہے. تو میں بھائی ٹریڈیشنلسٹ ہوں, میں ماڈرنسٹ تو نہیں ہوں. تو اگر میں قبول کر, پھر میں مرسی مشن جو ہے, میں نے ان کے ساتھ تقریباً 1.5 سال کام کیا. وہ آپ کو پتا ہے 25 ملکوں میں, 150 سٹیز میں ہے ماشاء اللہ. اینڈ 100 ایئرز پلان ویژن ان کا پیپر پہ ہے, یعنی کہ 100 ایئر ویژن ان کا پیپر پہ ڈاکومنٹڈ ہے. تو ان کی وجہ سے میرے ویژن کے طور پہ بنا کہ میں نے کچھ ویژن رکھنا ہے. بھائی حسین یہ کا اپنے شیخ حسین پاکستان بھی الائیو, میں تھوڑا ایڈ کر دوں, کنٹینیو کیجئے گا. شیخ حسین یہ جو ہے نا, ہاں یہ بھی بات ہے, یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا, مونک تھے وہ. انہوں نے ہمیں ایک بار, میری ان سے ایک انسٹیٹیوٹ میں ملاقات ہوئی, پاکستان آئے تھے لائیو دین سے. لائیو دین سے. میں ان کے ماشاءاللہ ساتھ بیٹھا اور بڑا اچھا لگا. ان کے بعد انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو, یوتھ کلب کا. ہم نے بتایا ہمارا یہ ویژن ہے, نوجوان نسل, ایجوکیٹڈ کلاس. انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا واللہ یو آر سٹنگ آن اے گولڈ مائن. شیخ مجھے ابھی تک پاکستان میں, انہوں نے کہا کہ یہ گولڈ مائن ہے. کہتے جتنی خیر میں نے پاکستان کے لوگوں میں دیکھی نا, اور محبت دیکھی ہے دین کے ساتھ, کہتے یو شوڈ ڈو, یو شوڈ ورک. انہوں نے ہمیں انکریج کیا کہ نوجوان نسل کو بتاؤ, یہ دیکھنا تم یہ کتنا بڑا علی. میں اب یہاں پہ ایڈ کروں, سبحان اللہ, آپ لوگوں کے بارے میں ماشاءاللہ میں نے امریکہ میں دیکھا ہے, میں نے انگلینڈ میں دیکھا ہے, کینیڈا میں دیکھا ہے, اور ملیشیا میں جتنی ٹاپ لیول کی جو یہ کلبز تھے نا, آل آف دم پاکستانی انڈینز یہی ہوتے تھے ہیڈ. محمد حجاب, یعنی کہ محمد حجاب کے ساتھ جو اکثر لوگ ہیں آپ دیکھیں وہ پاکستانی ہیں. ہمارے نعمان علی خان پاکستانی, بہت کام کر, میجورٹی آف دم دے پاکستانی ہوتے ہیں. لون بوائے جو ایک وہ ریپر تھے, لون بوائے, تو مطلب مشہور ہے وہ مطلب مسلمان ہو گئے. وہ ملیشیا میں ہمارے پاس آئے, ہم نے ان کو بلایا, تو انہوں نے کہا مین یو پاکستانی از بیسٹ مین. جہاں بھی میں جاتا ہوں تم لوگ کسی نہ کسی ایڈمن کام میں ہوتے ہو, تم ایڈمنسٹریشن میں ہوتے ہو. تو یہ بہت بڑی بات تھی. تو وہاں پہ نا مطلب اب میں نے ہر گھاٹ سے گزرا ہوا تھا. کیا یہ درست ہے اگر میں یہ کہوں, آپ کی یہ اسٹوری تھوڑی سی میں نے سنی کہ نمبر 1 ایکسپوجر, جیسے جیسے آپ کا ایکسپوجر بڑھتا گیا, یہ لوگوں سے ملتے گئے, یہ انٹرنیشنل بھی انہوں نے ٹریول کیا. میں نے ایک عالم دین ہمارے بہت ماشاءاللہ بہت رسپیکٹیبل, بہت ہمارے محبت کرنے والے ڈاکٹر HM زبیر, تو میرے تو گرو ہیں, مینٹور ہیں. بے شک سیم ہیئر. تو میں نے بڑا سیکھا ان سے. تو وہ اکثر ایک بات انہوں نے مجھے کہی کہ دیکھیں محمد علی, جتنا بندہ ٹریول کرتا ہے نا, لوگوں سے ملتا ہے, تو وہ وسعت آتی ہے, اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار مطلب دنیا میں مختلف طرح کے لوگ ہیں, یعنی آپ کہہ لیں کہ پرسپیکٹیو بنتا ہے انسان. تو ایک آپ کی اسٹوری سے مجھے نظر آ رہا ہے آپ کا ایکسپوجر جب بڑھا تب اعتدال آیا, اور دوسرا جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ. لیکن یہ اعتدال کیوں آیا, یہ میں شیخ صاحب کی بات کو انڈورس کرنا چاہتا ہوں, بیکاز آف صحبت. یہی میں دوسری علماء کی صحبت سے ملا. یعنی کہ جب آپ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, تو ان کے ایک ایک ایکشن, اسپیشلی جو
عمل والے علماء ہوتے Same ہیں. here. Dr. کچھ انس علم والے نظر ہوتے ہیں کی نا, میں نے کچھ عمل والے ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ مثال کھانا بھی کھا رہے ہو, اب مثال کے طور پر عبید الرحمن محسن صاحب میرے ون آف دا فیوریٹ ہے پاکستانی, بہت خوش اخلاق. تو وہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے گھر پہ ان کے رہے, تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر میں کھانا کھائے نا, کچھ بولتے تھے پاپا ایسے کہ کھانا کھایا پھر کچھ بولے, تو آئی ریئلی میں تجسس ہے یہ کیا کر رہے ہیں, تو ہر لقمے پہ الحمدللہ کہہ رہے تھے سبحان on every bite. واللہ میں نے آج تک ایسا نہیں کسی کو دیکھا. اب وہ صحبت میں گیا ہوں تو دیکھا نا, کیا بات. پھر وہ حالانکہ اتنے تھکے ہوئے تھے لیکن رات کو انہوں نے 15-20 منٹ مجھے ٹائم دیا بیٹھا, تو صحبت کی وجہ سے نا میرے میں اعتدال آ گیا. میں کہا نہیں, آئی واز رانگ, آئی واز لیونگ ان اے ببل, تو میں ایک ببل میں تھا, دس از ناٹ دا ریئل اسٹوری. تو اس کی وجہ سے میرے میں اعتدال کے بعد پھر میرے ویژن آیا, تو ویژن کے بعد آٹومیٹکلی تحریک پیدا ہو جاتی ہے بندے میں کہ میں نے اس ویژن کو اب اچیو کرنا. زبردست. بیکاز آئی بلیو ویژن از سم تھنگ ڈیوائن ایلیمنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ ویژن اللہ تعالیٰ آپ کو ایک آئیڈیا عطا کرتا ہے, آپ کے اندر بھیجتا ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر تو یہ کہیں کرتا ہے تو میں کسی اور کو دے دوں گا. تو الحمدللہ اس کو پکڑ لیا. تو ایکسپیرینس آپ کا, آپ نے کہا کہ میں گھبراتا تھا پاکستان میں کام کرنے سے, تو جب آپ نے کام شروع کیا تو وہ تھوڑی سے میں مختصراً چاہ رہا ہوں, پھر میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے جو ہے وہ سوال اور بات چیت کروں. مختصراً ہاؤ واز دا ایکسپیرینس؟ اچھا, اب میں لک بیک کروں نا تو آئی واز فول, آئی واز ریئلی فول گائے. لیکن اب دیکھوں تو آئی ریئلی, مطلب مجھے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی تھی. یعنی کہ وہ جو کچھ مسائل پیدا ہوئے تھے جو میں ان سے دور بھاگتا تھا, تو اس وقت جو ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ میری طرح کے نہیں ہے. بس مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ میری طرح کے نہیں ہے. میں تھوڑی انگریزی بھی بول رہا ہوں, میں بیچ میں ایڈیمز کی بھی یوز کر رہا ہوں, میں کچھ میں سلینگس بھی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کر رہے. تو دس واز سیلفش. میں تو اپنا لینس لگا کے چیز دیکھ رہا ہوں. تو اب میں مجھے لگتا ہے آئی واز ریئلی اے فول گائے, آئی واز ناٹ ریسپیکٹنگ دیٹ انڈیویجول, کہ یار وہ بندہ, اس کا ایک پورا کا پورا بیک گراؤنڈ ہے, جسٹ بیکاز وہ میری طرح نہیں لگتا, میں اس کے پورے بیک گراؤنڈ, اس کے پورے سیکریفائس کو نولیفائی کر رہا ہوں. نولیفائی جسٹ بیکاز کہ وہ اس طرح میری طرح نہیں, ہمارے انداز سے بات میری طرح کا نہیں ہے. تو یہ اس وقت مجھے اس وجہ سے لگتا تھا کہ میری طرح کا نہیں ہے, تو یہ میرا نہیں ہو سکتا, تو میں اس سے بات نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. اور اب مجھے کیا لگتا ہے, یہ جو بھائی بات کر رہے ہیں نا, ہمارے یہ ٹین ایجرز جو بات کریں, میں پچھلا بھی آپ کا پورا کا پورا الحمدللہ وہ دیکھی ہے ایپیسوڈ. علی بھائی, آل اباؤٹ کمفرٹ زون. آپ کمفرٹ زون کو توڑتے ہیں تو چینج ڈیمانڈز پین. تو ایک کمفرٹ زون ہے, کریج زون ہے. تو میریکل ہیپنز ان کریج زون, ناٹ ان دی کمفرٹ ون. تو آپ جب کمفرٹ زون کو توڑتے ہوں گے, تو آج کی سائنس بھی بتاتی ہے ایٹ لیسٹ 21 days لگتے ہیں کریج کو کمفرٹ کرنے میں. تو ایٹ لیسٹ کم از کم 21 days تو لگائے نا بھائی کسی عالم کے ساتھ. تو اگر اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ یار نو دس از سم تھنگ رانگ, تو پھر جیسے شیخ صاحب نے بتایا نا, اس نے حلیہ بدلا ہوا ہے, وہ بندہ عالم نہیں ہے. یعنی آپ کا جو ایکسپیرینس تھا یہ تھا کہ وین یو وینٹ ٹو دا علماء, دے ویلکمڈ یو, ماشاءاللہ, محبت دی, اور کسی ایک نے آپ کو نہیں کہا جی کہ تو کہاں سے اٹھ کے آ گیا, یا یہ ملاقاتوں کی کمی. دوسری میں بات کرنے لگا تھا جو یہ آپ نے بات کی, ان کی کچھ باتیں مجھے بری لگیں. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے وہ اب مجھے سمجھ آتی ہے. ویسٹ نے ایک جو کمال کا کام کیا نا, جو لیول ہے, جس کی تعریف جتنی کی جائے نا کم ہے, وہ صرف ایک ہی شے ہے. اور آپ کے ماشاءاللہ جو وائی سی ایل جیسے ادارے ہوتے ہیں, المدراج جیسے ادارے ہوتے ہیں, آپ کو اس میں وہی چیز صرف ظاہر ہوتی ہے, باقی سب کچھ وہ نیچے تو دین ہی پڑھا رہے ہیں. مطلب کو دین نیا تو نہیں لے کے آ سکتا. اس کی کمال چیزیں انہوں نے ہیومن سائیکالوجی اور مارکیٹنگ میں بہت کام کیا. یعنی کہ ان کو بندہ پریزنٹ کرنا آتا ہے, یہ نہیں ہے. یہاں پہ یہ چیز ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو علم پہنچا رہا ہوں نا, وہ اتھینٹک ہونا چاہیے, وہ ٹھیک ہونا چاہیے, وہ ادب کے ساتھ ہونا چاہیے. ان کا فوکس اس پہ ہوتا ہے. لیکن مغرب سارے کا سارا, ان کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے, اندر کچھ بھی نہیں ہے, کھوکھلے لوگ ہیں, لیکن ان کی مارکیٹنگ ایسی کمال کی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کتنی بڑی فلمیں, بالکل پتہ نہیں کتنے بڑے لوگ ہیں. تو مجھے ایک ہی مسئلہ ہے, کام ہو رہا ہے سر, لیول کا کام ہو رہا ہے, ہر ٹاپک پہ وہ بات کرتے ہیں, بٹ دے آر پریزنٹنگ ان دیئر وے. بالکل صحیح. اور ان انورٹ کومن ان پینڈو وے میں بھی, بالکل ان دیسی وے میں بھی. جیسے شیخ نے کہا ہر بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے, ہر قوم کے لیے اس کی زبان. میں یہاں پہ بات کہوں گا, اگر وہ بندے دیسی ہو کے اپنی ببل میں کام کر رہے ہیں نا, تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہماری جنریشن بھی تو ببل میں ہے. مطلب ان کے جو مارکیٹنگ اسٹینڈرڈ ہیں, ہو گیو دم میڈیا, اینڈ ہو از ان میڈیا. یہ 35-36 آنٹیاں, یہ 35-36 لوگ, بس یہی ہے. نو دیر لینس از سو لمیٹڈ. یعنی آپ نے کہا نا جو لینس پہ ایسے لگتا ہے, وہ لینس میرے جیسا نہیں ہے, اس کو میں نے نہیں. نہیں علی بھائی دیکھیں, وہ جو آپ نے کہا نا جو کہ لینس پہ تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں جیسے سری لنکا والا کا معاملہ ہوا, تو بھائی وہ لینس میڈیا ہے نا. وہ ریالٹی میں جب اس میدان میں آپ جائیں گے, ایوری تھنگ چینج. چاہے بریلوی ہو, چاہے شیعہ ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبند ہو, سارے علماء نے کنڈیم کیا, کسی ایک نے اس چیز کو انڈورس نہیں کیا. بالکل ٹھیک. تو ریالٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اس لیے آرٹیفیشلی ہماری جو جنریشن یہ آرٹیفیشل ہے, سمجھ, یہ ریالٹی کے ساتھ بہت ڈسکنیکٹڈ ہے. اور جو شیخ صاحب نے گفتگو کی نا, میں انڈورس کرتا ہوں کہ وی مسٹ سیلیبریٹ آور کنیکٹیوٹی سنس ایڈم.
हाउ पावरफुल इज दैट. यानी कि मैं आदम तक कनेक्टेड हूँ भाई, ये छोटी बात है. मैं पॉइंट आपका बिल्कुल समझ गया हूँ, लेकिन जैसे शेख ने बात की ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर तबके के लिए लोग पैदा जी किए ऐसे जो काम वहाँ कर रहे हैं उनकी ज़बान में, क्योंकि बेसिक साइकोलॉजी है ना कि बंदा अपनी ज़बान के लोगों की बात ज़्यादा पसंद करता कबीला, है, जो कबीला का एक सुनना। ज़हन हमारे ज़हन में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारी ये एडवाइस माशाल्लाह आज आप सबको, मैं इसीलिए भी बिठाया, शेख को भी बुलाया, जवाद भाई को भी, कि यू शुड गो। एक है कि मीडिया पर्सपेक्टिव बना रहा है, गो टू मसाजिद, मतलब मिलें, देखें, उलमा के पास जाएं, See for yourself. यस सी फॉर योरसेल्फ, इंशाल्लाह Experience it. पर्सपेक्टिव जो है मैं कहता हूँ एज ए एक्सपीरियंस रिसर्च जाओ भाई, जी। एज ए रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जाओ. जैसे आपको स्कूल से असाइनमेंट मिली है, यू नो, गो टू स्टेट बैंक और उनसे देखो वो कैसे काम करते हैं, तो आप एक पूरा आर्टिकल तैयार करके लाते हैं, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. तो सेम थिंग गो फॉर मदरसा मैन, बिल्कुल ठीक, गो फॉर स्कूल्स, गो फॉर दीज देसी इंस्टीट्यूशंस, हाँ, गो फॉर देखें, देम खुद रिसर्च जाके। पर्सपेक्टिव से कि हम देखें यार आप एक बात देखें कि ये एक ऑफिशियल फिगर नहीं है, लेकिन 8 लाख मसाजिद हैं पाकिस्तान में, अराउंड अबाउट, एक वेबसाइट की ये सेंस है 8 लाख. अगर एक मस्जिद 50 लाख की भी बनी हो ना तो इट्स 4 ट्रिलियन. बिल्कुल ठीक। यानी कि पाकिस्तान का कर्जा उससे ज्यादा हमने वॉलंटियरली बनाई है. हाँ। और वाहिद इदारा है पाकिस्तान का जो कभी ब्लॉक नहीं हुआ, सुभान जो कभी सड़क पे नहीं आया. बेशक, एंड गिवन द सर्कमस्टांसिस के एक लेवल ये था कि हमारे इमाम दरवाजों पे जाके खाना मांगते थे, वो उनको खाना देते थे, वही खाना के घर में खाते थे. इस लेवल में दे प्रोटेक्टेड द ट्रेडिशन. यस यस यस। और वाहिद इदारा या फौज है जो आज तक सड़क पे नहीं आया, जो ब्लॉक नहीं हुआ. एंड अदर वन क्या है, रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट, और वो सिर्फ उलमा है. ऐसे ही है, ट्रेडिशन तो थामी हुई है ना हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स ने। सिर्फ प्रेजेंटेशन का मसला है, प्रेजेंटेशन उसकी का सिर्फ- चले मान ले मसला है, लेकिन ट्रेडिशन कितनी आखिरी ज़बरदस्त बात थामी कहते हैं है, कि- जिसकी वजह से माशाल्लाह लोगों की अभी तक मजहबी सोच हमारे माशरे में अरे कायम है। इनसे सवाल की तरफ जाएंगे. आखिरी बात सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने 40 दिन का वो कोर्स करवाते हैं अपने उसने इंटरनेशनल इस्लामिक फाउंडेशन के अंदर. वो क्या होता है कि ये जो क्रिश्चियंस हैं, जो हिंदूज हैं, इनके साथ गुफ्तगू कैसे करनी है, हाउ टू गिव देम शहादा इन 10 मिनट्स. तो अब कुछ उलमा 4-4 साल लगे होते हैं, वो नहीं कर पाते, लेकिन डॉक्टर जाकिर इज टेक्निकल, उनके पास कुछ इल्म है, तो वो 40 दिन की वर्कशॉप करवाते हैं 8 साल वाले उलमा को. वो कहते हैं आपको जो इल्म है ना भाई, उसमें तो हम इजाफा नहीं कर सकते, आपके पास तो इल्म सब कुछ है, Strategy हम आपको के लिए, कुछ लेकिन हम कुछ स्किल सिखा देते skill या हैं, कुछ थोड़ा सा strategy. पॉलिश हो जाता है. वो 40 दिन करते हैं और वही स्कॉलर्स माशाल्लाह गिवन इन 10 मिनट्स एक आम हिंदू को शादा करवा देते हैं. बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। तो आई थिंक ये बस सिर्फ ये बहुत क्या बहुत अच्छी एडिशन। मैं अब चाहूँगा, मैं थोड़ा अब लाइट टॉक ऑन अ लाइट नोट, मैं चाहूँ कि आप लोग, शेख भी सामने बैठे हैं, वो भी सुनना चाहेंगे कि हॉबीज़ क्या हैं आप लोगों की, एंड देन वील आस्क डॉक्टर हमाद साहब के व्हाट आर हिज हॉबीज़ एंड हाउ डज ही स्पेंड हिज डे. जैन, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? जी सर, आई ट्राई टू बी एज प्रोडक्टिव एज आई कैन. सही। मतलब हमेशा सक्सेसफुल तो नहीं होता, लेकिन स्पोर्ट्स के लिहाज से काफ़ी. स्पोर्ट्स में क्या क्या करते हो आप? सर टेनिस, अच्छा, हॉर्स राइडिंग, Excellent. स्विमिंग और क्या बात है। ओकेजनल शूटिंग जो Right, वेपनरी right, के right. साथ. हेवी काम है. बहुत हैवी काम माशाल्लाह, सुन्नत के मुताबिक. जी. हुज़ैफा, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? फिजिकल में आई लव टू प्ले बैडमिंटन, और फिर ऑब्वियसली क्रिकेट तो है ही अच्छा, है. क्रिकेट में क्रिकेट क्या का बहुत करते हो? शौक है. ये ऑब्वियस क्यों है? पाकिस्तानी है ना. गुड जी. और इसके अलावा मैं माशाल्लाह चूँकि फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ आपको तीनों, माशाल्लाह मेरे यहाँ स्टूडेंट्स फ़िज़िक्स में इन्हें पढ़ाता हूँ, तो हुज़ैफा स्पेशल, और अब्दुल्ला आपका भी मुझे बड़ा इंटरेस्ट नज़र आता है. आप रिसर्च करते हो ब्लैक होल्स और ये कॉस्मोलॉजी और कॉस्मोलॉजी पे? वाह, अच्छा. माशाल्लाह. इसकी तरफ है काफ़ी इंटरेस्ट. इनकी मदर मुझे पिछले दिनों पेरेंट टीचर मीटिंग पे मिली, तो कहती कि माशाल्लाह इसका बड़ा इंटरेस्ट है और मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न था कि चूँकि ज़्यादातर जो फिजिसिस्ट हैं वो एथियस्ट हैं. मैंने कहा बेफिक्र हो जाए, माशाल्लाह बच्चा जो जुड़ा है हुआ वो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी नीयत से रिसर्च करता है. वो और एक बड़ा कई बार इन्होंने मुझसे शेयर किया है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला की जो वो है, इनका ईमान बढ़ता है. वो कहते हैं ना, creation लिटिल को नॉलेज देख ऑफ के. साइंस मेक्स यू एन एथियस्ट, हाँ. द मोर ऑफ इट मेक यू बिलीवर. अब्दुल्ला, व्हाट अबाउट योर हॉबीज़? आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मैं एक्सरसाइज को तो मेंटेन रखता ही हूँ, लेकिन साथ साथ अपनी स्किल्स को भी हल्का सा इंक्रीज़ करने में रखता हूँ. जिस तरह मुझे लैंग्वेज में बड़ा शौक है, आजकल मैं चाइनीज़ सीख रहा हूँ. अच्छा, माशाल्लाह. क्या बात है. साथ साथ और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आर्डुइनो माइक्रो कंट्रोलर्स, उनमें भी प्रोजेक्ट्स किए हुए थे. ये सही बात है कि चाइनीज में तकरीबन 2000 अल्फाबेट्स है. ओ, चाइनीज़ जितनी मुश्किल है ना, 2000 अल्फाबेट्स हैं. अच्छा. हमारे तो 32 एक लफ्ज़ के अगर आप उसको ऊंचा नीचे करो ना तो मतलब बदल जाता है उसका.
हाँ. ये इसकी मोटिवेशन क्या है चाइनीज़ सीखने की, इसके पीछे क्या वजह क्या है? नहीं, इसके पीछे वजह ये है कि हाँ, क्योंकि लोगों, अगर आपको हल्का सा ज़्यादा बायलिंगुअल हो ना, मल्टीलिंगुअल हो, तो आप लोगों में ज़्यादा अच्छा, आप अंदर चाइनीज़ कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा आप फिट होते हो, आपको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं. But why exactly Chinese? Why not German या फिर Why not Arabic? Arabic? अरबिक तो की थी वो, अरबिक तो माशाल्लाह आप लोग स्कूल में भी हाँ देखते फ्लुएंट रहते हो गया था, तो फिर अब मैंने मूव ऑन किया था. अच्छा, अरबिक आती है मतलब बोलने में? जी थोड़ी माशाल्लाह, एक्सीलेंट, जबरदस्त, माशाल्लाह. ये मैं ये भी बताता चलूँ, ये तीनों माशाल्लाह हुफाज भी हैं माशाल्लाह, ओ लेवल्स के साथ. -1. आप अच्छा, ओके हुज़ैफा, ओके माशाल्लाह. तो अब्दुल्ला माशाल्लाह, आपको मैंने देखा अक्सर क्लास में भी आपके क्वेश्चंस बड़े वो क्रिएटिव और बड़े इंक्विजिटिव हैं आज. तो क्या हमारे गेस्ट के लिए कोई क्वेश्चंस नहीं आज आप लोगों के पास? हमाद साहब के लिए तो एक क्वेश्चन है जी जी बताइए. कि ये आपने सन्नत की बात की थी कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम तक ले जाते हैं, तो क्योंकि मैं भी स्कॉलर्स बहुत से वैरायटी को सुनता हूँ, तो ठीक है बहुत लोगों के अपने ओपिनियंस होते हैं, तो अब हम किससे कंफर्म करें कि ये सारी ऑथेंटिक वैलिड स्कॉलर्स होते हैं, सबके सनद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में जारी होती है, तो किसी के मतलब इतना कोई फ़र्क नहीं होता, थोड़ा सा ओपिनियंस का फ़र्क होता है, मुझे पता लग जाता है कि हाँ कुछ है, लेकिन कौन सा फुल ओपिनियन किसके मानना चाहिए? देखें बेटे, सबसे पहली बात तो यह है कि मानना चाहिए. आपको पता चले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, आप फ़ौरन मान लें. बाद में ये बात की बात है और ये उलमा का काम है कि उसकी सनद ज़ईफ़ है, वो काबिल कबूल है या काबिल रद्द है, ये उलमा का काम, आपका काम है ही नहीं. एक ले मैन का काम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आए, वो फ़ौरन मान ले. तो आपने जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनना है तो आपने मान लेना है. हाँ, बाद में साबित हो जाए, कोई आपको आलिम बता दे कि ये तो ज़ईफ़ है, तो छोड़ दे, या उसका कोई और हुक्म, तो उस पर आपको बहरहाल किसी पर एतमाद ही करना पड़ेगा. और जिस पर एतमाद करना है वह ज़ाहिर है आलिम पर ही एतमाद करना है, किसी जाहिल पर तो एतमाद नहीं करना. पहला देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, तो आपने किसी शख्स से कहा कि बैठ जाओ, तो अब ज़ाहिर कोई शख्स खड़ा हुआ होगा, उसको आपने कहा होगा बैठ जाओ, तो एक आदमी गली से आ रहा था, तो उसने सुना कि अल्फाज बैठ जाओ के हैं और आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो वो वहीं बैठ गया, बाहर ही बैठ गया. उसने ये नहीं सोचा कि ये मुझे कहा है कि नहीं कहा, तो वो वहीं बैठ गया. बाद में उसको किसी ने बताया कि आपको नहीं कहा, तो जब ये साबित हो गया कि आपको नहीं कहा तो फिर उठ के आ गया. तो यही तरीकाकार हमारा होना चाहिए कि जब आपको पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, आप मान लें. हाँ, बाद में कोई आलिम बता दे कि ये सही नहीं है, तो उसकी ज़िम्मेदारी उस आलिम पर है, फिर आप उसको छोड़ दें. वगरना हर सही हदीस वो काबिल अमल है. और जब आपको कोई शख्स बताता है, देखें एक कानून वाले, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते हैं कि हर शख्स को बददियानत जानो जब तक वो दियानतदार साबित ना हो जाए. शरीयत का ये कानून नहीं है. शरीयत का कानून ये है कि हर शख्स को दियानतदार समझो जब तक वो बददियानत साबित ना हो जाए. यानी इतनी पॉजिटिव अप्रोच. लिहाजा आपने जिसने आपको हदीस बताई, आपका काम यह है कि मान लें. वो कहता है सही हदीस है, आप मान लें. कहीं से साबित हो जाए कि ये सही नहीं है तो छोड़ा जा सकता है, उसको छोड़ दें. उस पर आपको एतमाद हो कि ये आलिम सही कह रहा है और ये सही दीन का आलिम. देखिए, कुरान ने ये कहा है कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून. अगर तुम्हें किसी बात का नहीं पता तो उन लोगों से पूछो जाके जिनके पास किताब व सुन्नत का इल्म है. अब किताब व सुन्नत का जिनके पास इल्म है, आपके ख्याल में वो ऑथेंटिक नॉलेज रखता है, तो उससे पूछें जाके. आपको पता है फ़िज़िक्स के उस्ताद हैं आपके मोहम्मद अली साहब, तो आप इनसे पूछ लेते हैं. तो ज़ाहिर है जिसने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री की बात तो आप केमिस्ट्री वाले से जाके पूछेंगे ना. तो इसी तरह से जो इल्म, दीन के इल्म की बात है, वो दीन के आलिम से पूछें कि जो आपके ख्याल में पढ़ा लिखा हो. अब ज़ाहिर है कि आप मोहम्मद अली साहब से इनकी डिग्री तो नहीं पूछते कि डिग्री किधर है, डिग्री दिखाएं.
آپ کو اعتماد ہے کہ انہوں نے فزکس پڑھی ہوئی ہے اور یہ پڑھانا جانتے ہیں، لہٰذا آپ ان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں. اسی طرح بیٹے علماء پر اعتماد کرتے ہیں. لیکن بات اس کے طریقہ کاری ہے کہ آپ کو میں نے کوئی بات بتا دی اور اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بتائی ہے تو آپ میری بات مان لیں فوراً، لیکن اس کی تحقیق کریں اور اس وقت تک تحقیق کرتے رہیں جب تک آپ کو ادروائز ثابت نہ ہو جائے. وگرنہ آپ کو اگر ثابت ہو جاتی میری بات اپروو ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر ڈس اپروو ہو جاتی ہے تو بھی ٹھیک ہے. یہ تحقیق کرنا آپ کا فرض ہے، لیکن کس سے تحقیق کرنی ہے؟ علماء سے. اور ظاہر ہے ذریعہ وہی ہیں علماء جن کے پاس دین کا علم ہے. اچھا میں یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپیرینس ایڈ کر دیتا ہوں کہ جب میرا وہ تھوڑا سا کلیش ہوا تھا نا اس طرح سے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، تو ابھی آپ کو شیخ صاحب نے جیسے کہا نا کہ آپ کو جب یہ پتہ چل جائے کہ کہیں یہ ضعیف ہے، تو اب جس نے مجھے وہ بتائی ہوتی تھی نا میں ان کے پاس جاتا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ تو اس جواب سے بندہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے. کچھ بندے جو ہے نا ادھر ادھر کی بیٹنگ اراؤنڈ دا بش کرنے لگ جاتے ہیں، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار اس بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا یہ کیا بات کر رہا ہے. تو جو بندہ آپ کو پھر کوئی دلیل دیتا ہے نا اس پہ پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور بعض چیزیں بیٹا سندن ضعیف ہوتی ہیں لیکن اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے نا وہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے. مثلاً یہ کہ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص معافی مانگتا رہے نا، بہت زیادہ معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر مشکل آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. یہ حدیث ہے لیکن یہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے. لہٰذا بہت جگہ پہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ضعیف حدیث بیان کر رہا ہے، حالانکہ اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے یہ قرآن سے ثابت ہے. یعنی قرآن میں یہ ہے، سورہ ہود کے اندر بھی، سورہ نوح کے اندر بھی، کہ جو شخص بھی استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا کا جہان کی نعمتیں عطا کر دیتا ہے. کنٹینٹ ٹھیک ہے، اس کانٹینٹ ٹھیک ہے. اس لیے بعض چیزیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہونے کے باوجود قابل عمل ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے یہ بات بھی آپ کو کوئی عالم ہی بتائے گا، صحیح. تو آپ کو عالم سے ہی بہرحال پوچھنا پڑے گا. جی جزاک اللہ. حذیفہ ڈو یو ہیو سم کویسچن؟ میرا ایک جنرل کویشچن ہے کہ آج کل کی جو یوتھ ہے اس کا بہت سوال ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہے، وقت کی بہت کمی ہے اور پریشر بہت زیادہ ہے، جو بھی سوشل کی وجہ سے، ایشوز کی وجہ سے. تو میرا یہ سوال ہوگا کہ وقت میں برکت یا پھر وقت کو صحیح طرح سے یوز کس طرح کریں، کوئی ٹپس؟ جی واہ، یہ میرے سے سوال ہے کہ جواد صاحب سے؟ اسی سے آپ میرے خیال اس کو ایڈریس کریں. اچھا بیٹے، وقت میں بے برکتی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتقارب الزمان، جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جاتے جائیں گے نا تو وقت بھی سکڑتا جائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا مہینہ، سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ گزر گیا، اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزر گیا، ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے گھنٹہ گزرا، ایک دن گزرا، ایک دن ایسے گزرے گا جیسے گھنٹہ گزرا، گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے ایک گھڑی گزری. یعنی اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کیسے، جیسے ایک شعلہ آگ کا جلا اور پھر بجھ گیا. یعنی اتنی جلدی جلدی سارے معاملات ہوتے. ایک تو یہ ایک نیچرل فنومینا کہہ لیں کہ یہ ہونا ہے اور وقت کی بے برکتی ہونی ہے. لیکن وقت کے اندر برکت آتی ہے ہر اس چیز سے جو چیز آپ کو اللہ کی طرف سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برکت والی کہہ دی گئی. جو آپ کو شیڈیول دے دیا گیا، مثلاً آپ کو اسکیجول دیا گیا ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے نماز پڑھنی. اب ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنے کام میں جت جاتا ہے. اب کام میں جتنے والا اس کے وقت میں بے برکتی ہونی ہی ہونی ہے. اچھا، اس کو آپ یوں کمپیریزن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات آدمی کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے نماز کا وقت آیا ہے، وہ سوچتا ہے کہ نماز میں بعد میں پڑھ لوں گا، کام پہلے ختم کر لوں. جیسے ابھی ہم سوچ رہے تھے تو پہلے میں کام مکمل کر لوں تو بعد میں نماز پڑھ لوں گا. ایک شخص ہے وہ فوراً اٹھتا ہے اور پہلے نماز پڑھتا ہے، کام وہ کہتا ہے بعد میں کر لوں گا. دونوں میں فرق یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز پڑھ لی اور کام بعد میں کیا، اس کے کام میں اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے اور اس میں برکت پڑ جاتی ہے. اور جس شخص نے نماز نہیں پڑھی، اس نے کہا میں پہلے کام کر لوں، اور نماز کی جگہ پہ اس نے کام کو اہمیت دی، تو اس کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کاموں سے بھر دیتا ہے، اس کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کاموں سے بھر دیتا ہے
اور ساری زندگی وہ کام کرتا رہتا ہے, کام اس کے مکمل نہیں ہوتا, یہ ہے بے برکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے اعتبار سے سچویشن, ہر سچویشن میں مختلف حکم ہے, اس وقت جو اس سچویشن کا حکم ہے جب آپ اس کے مطابق کریں گے تو وہ برکت. یہ ٹائم مینجمنٹ ہے نا نماز بھی ٹائم مینجمنٹ ہے, اور روزہ بھی زندگی کے سارے معمولات کو مینیج کرنے کے لیے ہے. جب آپ ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی کے اکارڈنس بنا لیں گے تو برکت آ جائے گی, سادہ سی بات ہے. ماشاءاللہ, بہت کمپریہنسو اور ٹو دا پوائنٹ. انہیں کو میں جو آپ کا ٹپ دوں گا کہ جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر آپ صبح اپنا ایک پورا ٹائم ٹیبل بنا لو کہ اس سلاٹ میں نے یہ کرنا ہے, اس سلاٹ میں یہ کرنا ہے, اور اگر آپ کسی کو بتا دو کہ یہ میں نے آج کر کے چنا ہے تو وہ آپ کو زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے. ایکسلنٹ, بڑی اچھی ٹپ دی آپ نے یوتھ کو, بہت اچھا ہے. زین آئیڈیلی تو یہی ہے کہ آپ اپنے چارٹ بھی بناؤ اور دوسروں کو بتا دو کہ میرا یہ ہے, میں نے یہی کرنا ہے. تھوڑا سا پریشر آ جاتا ہے کہ میں نے بتایا ہوا ہے تو میں نے کرنا ہے. ایسے ہی ہے. اچھا, اس کو نا سائیکالوجی والے کہتے ہیں کہ اکمپلشمنٹ, جو انہوں نے کہا چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ فکس کریں کہ آپ نے 1 گھنٹے میں یہ پڑھنا ہے, آدھے گھنٹے میں یہ کام کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ فکس کریں, اور پھر جب آپ اس کو پورا کرتے ہیں تو وہ جو اکمپلشمنٹ ہے وہ آپ کو بڑے ٹارگٹس کے لیے تیار کرتی ہے. تو یہ آپ کو ایک بوسٹ کرتی ہے, آپ کے اندر انرجی آ جاتی ہے, اچھا میں نے یہ کر لیا, اب میں بڑا ٹارگٹ بھی کر لیتا ہوں, وہ بھی کر لیتا ہوں. تو اس کو یہ ایک سارٹ آف برکت. زبردست. جی زین, میں آپ سب کو سن رہا تھا جو آپ لوگوں نے اسکالرس کے بارے میں بھی کہا. انڈو پاکستان ہسٹری دیکھتے ہوئے ہمارے پاس بہت عظیم اسکالرز گزرے ہیں, جن میں ٹو نیم اے فیو ڈاکٹر اسرا, ڈاکٹر ذاکر نائک, آپ دونوں نے ان کو کوٹ کیا, اور اشرف علی تھانوی جس طرح پہلے تھے, ان کی تو 350 کتابیں انہوں نے خود لکھی, اور ان کا جو ٹوٹل نمبر ہے جو ان کے اسٹوڈنٹس نے بھی کمپائل کر کے, دیٹ از اباؤٹ 800. ٹھیک ہے. اور میرا یہ کوشچن ہے کہ لوگ اتنا ایزی کیوں سمجھتے ہیں اتنے سینسیٹیو ٹاپکس پہ کامنٹ کرنا, حالانکہ آپ کے پاس نالج نہیں ہوتی. اب فار ایگزامپل فزکس کی میرے پاس نالج نہیں ہے, جس طرح سر بھی بیٹھے ہیں تو میں فزکس کے ایگزامپل دوں گا. اب اس کے اندر 2 برانچز ہیں, کوانٹم میکینکس یا پھر جنرل ریلیٹیوٹی کی. اب 2 لوگ آرگیو کر رہے ہیں, میں تھرڈ پرسن ہوں, مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کے الف بے کیا ہے, تو میں اس پہ کبھی کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن دین پہ سب بہت ایزی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی آ کے اور کہتے ہیں کہ یار یہ میرا اوپینین ہے, فرسٹ امینڈمنٹ مجھے بیک کر رہی ہے. اور اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا بیٹا, اصل میں آپ کے سوال کا جواب میری پہلی گفتگو میں آ چکا ہے کہ دیکھیں بیٹا, آپ نے بالکل درست بات کی کہ فزکس کی آپ نے بات کی, تو فزکس ایک سائنس ہے, اسی طرح کیمسٹری ایک سائنس ہے. پانی کا فارمولہ H2O ہے. میں اٹھ کے اعتراض کر دوں HO2 کیوں نہیں ہے یا H2O کیوں ہے, میں اعتراض نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا, میں نے کیمسٹری نہیں پڑھی. میں پہلے کیمسٹری پڑھوں, اس کا فارمولہ جانوں, جن لوگوں نے H2O کہا اس کی وجہ کیا ہے, پھر میں اس کو چیلنج کروں, پھر اس کے اگینسٹ کوئی بات رکھوں, پھر کوئی بات کر سکتا ہوں. وگرنہ جب مجھے نہیں پتا تو لوگ مجھے کہیں گے پاگل ہے. ہم دین کے بارے میں سارے پاگل ہیں جو بغیر پڑھے. اب حدیث کے بارے میں, حدیث ایک سائنس ہے, اور میں آپ کو بتاؤں اتنی پریسائزڈ سائنس فزکس کی نہیں ہے جتنی حدیث کی ہے. بالکل پریسائزڈ ہے, لیکن اس کا ایک نالج ہے, اس کو پڑھنا پڑے گا. یا پڑھیں یا کیمسٹری کی طرح جن لوگوں نے آپ کو H2O بتا دیا ان کی بات پر اعتماد کریں. یا خود پڑھیں اور یا ان کی بات پر اعتماد کریں. زین بھائی نے اصل میں یہ جو بات کی ہے نا کہ پھر لوگ اتنی ایزی کر کیوں دیتے ہیں, تو اٹس آل اباؤٹ مائنڈ سیٹ نا. آپ جس چیز کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, اس پریورٹیز. جو ایک مادہ پرست آدمی ہوگا تو وہ مادہ دیکھے گا نا. اب دیکھیں کچھ علماء جو ہے نا وہ ہٹ ہوتے ہیں ماشاء اللہ, ان کی پراڈو بھی ہے, ان کی فین فالوئنگ بھی ہے, وہ ملینز کے اندر ہوتے ہیں, ان کو کوئی تنقید نہیں کرتا. جو دیسی آدمی ہوگا جن کو مادہ نہیں ہے, مٹیریلز نہیں ہیں, ایسے داڑھی تھوڑی سی بکھری ہے بائک پہ سفر کرنے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, کپڑے استری نہیں ہے ٹھیک طرح سے, اس پہ وہ کر دے گا کیونکہ اس کی زندگی اس کی نظر میں پریورٹائز نہیں ہے, امپورٹنس نہیں ہے, ہپوکریسی ہے نا, منافقت. تو یہ اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کس چیز کو پریورٹائز کرتے ہیں اپنی زندگی میں. تو دیکھیں نا, یہ اصل میں جنگ 2 چیزوں کی ہو رہی ہے, ایک اسپرچویلٹی ایک مٹیریلزم کی. تو جسم جو ہے اٹس آل اباؤٹ مٹیریلز, اور اسپرچویلٹی از آل اباؤٹ دین, ریلیجن. تو ریلیجن والا بندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا. ویسے بھی نا وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان
اور نیم ملا خطرہ ایمان. کہ اگر آپ کسی کے ایسے بندے سے نسخہ لے لیتے ہیں جو ٹھیک پڑا ہوا ڈاکٹر نہیں ہے, مستند طبیب نہیں ہے, تو آپ اپنی جان کو, آپ کی جان ایٹ سٹیک ہوتی ہے. اور جب آپ کسی ایسے شخص سے مسئلہ پوچھتے ہیں جس کے پاس دین کا علم پورا نہیں ہے, تو آپ کا ایمان ایٹ سٹیک ہوتا ہے. تو یہ اصل میں وہ پریورٹی کی جو بات کر رہے ہیں, ہم اگر دین کو پہلی ترجیح نہیں بناتے. دیکھیں آپ نے یہ کپڑے پہنے ہیں تو آپ نے جا کے ایک جگہ سے تو نہیں خریدے ہوں گے, آپ نے دیکھے ہوں گے, ایک دکان, دوسری دکان, تیسری دکان, پھر پسند کیے ہوں گے, پھر لیے ہوں گے. اچھا اسی طرح آدمی کھانے کے لیے پسند کرتا ہے اپنی پسند کی چیزیں, ایک جگہ دوسری جگہ, پھر نہیں پسند آتی نہیں لیتا. بالکل. اچھا جب جو چیزیں ہم پریورٹائز کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کانشیس ہیں, تو اس کا مطلب ہے دین کے بارے میں کانشیس نہیں ہے, پرائرٹی نہیں ہے. جو پرائرٹی نہیں تو کانشیس نہیں ہے, کانشیس نہیں ہے تو پھر ہر بندے کی بات مان لیتے ہیں, اور پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے, یار ایسے ہی لوگ کرتے ہیں. بھائی برانڈ اگر آپ نے لیا ہے, اگر آپ نے کپڑے کوئی ڈھنگ کے پہنے ہیں, تو بے ڈھنگے کپڑوں کی کتنی دکانیں ہیں, وہ آپ کو پریشان نہیں کرتی. تو اگر آپ کا پریورٹی, آپ دین اگر آپ کی پریورٹی ہے, تو بے ڈھنگے علماء جتنے مرضی ہوں آپ کو پریشانی کیا ہے. آپ اصل علماء کے پاس جائیں, اگر تھوڑی سی کاوش کریں گے, تھوڑی سی ایفرٹ کریں گے, آپ پہنچ جائیں گے. اچھا زین بھائی, لیکن ایک بات ہے, سوری میں ایڈ کر لوں, کہ یہ نا یہ بیسٹ مومنٹ ہوتا ہے جب بندہ نا ایسے ہی لا ابالی ہو کر, بالکل کیئر لیس ہو کر ایسے اٹیک کرتا ہے نا. دس از دا بیسٹ مومنٹ کہ آپ اس کو کچھ انٹرسٹنگ فیکٹ دے دو, وہ ایک دم سے ریورس سائیکالوجی ہو جاتی ہے. میں مثال دیتا ہوں, ہمارے پاس ایک بندہ آیا, لڑکی آئی اور بڑے غصے سے آ کے کہتی وائی ڈو ہیو ٹو بلیو ان گاڈ. میں نے کہا وائی ناٹ, بس ختم, چیک میٹ. کہتی سوری. میں کہا وائی ناٹ, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی اب یہ بحثیں ہوں گی اور یہ وہ. آپ نے کاؤنٹر کیا. میں نے کہا وائی ناٹ. میں گیو می جسٹ 2 reasons, جسٹ 2, کہ آئی شوڈنٹ بلیو ان گاڈ, گیو می 2. تو پوری ڈسکشن ہی الٹ ہو گئی. یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ وی ول لیٹ دیم پلے آن آور پچ, یو کریٹ یور پچ اینڈ لیٹ دیم کم, کہ ہماری پچ پہ اور کھیلو. وہ شیر تھا نا, تو شیر ساتھ کھڑا ہے اور بندہ کھڑا ہے, تو پکچر دیکھ رہے ہیں دونوں, تصویر کو دیکھ رہے ہیں. تو ایک بندہ کھڑا ہوا ہے شیر کے اوپر ایسے ٹانگ رکھ کے, تو وہ جو بندہ ہوتا ہے نا شیر کو دیکھ کے کہتے ہیں ایسے کرتا ہے, یعنی کہ تنزیہ سی ہنسی مارتا ہے کہ تیرے اوپر میں نے ٹانگ رکھی ہوئی ہے. شیر آگے سے کہتا ہے یہ پکچر بندے نے بنائی ہے, شیر بناتا نا تو نیچے ہوتا, میں اوپر ہوتا. امیزنگ. اٹس اے پرسپیکٹیو, یعنی کہ آپ جب بندے کا پرسپیکٹیو رکھتے ہیں نا, جو اب گڑ جاتا ہے, ایکسپیرینس آ جاتا ہے لوگوں سے بات کرنے کا, تو یو نو کہ ہاؤ ٹو کاؤنٹر دیم. آپ ایک دم سے دوسری بات کرتے ہیں, وہ سارے کا ساری دیوار ریت کی ہوتی ہے, ساری گر جاتی ہے. جسٹ ٹو کنکلوڈ بھی, اور لاسٹ اچھا اپنا کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں کچھ ایک بات کرنا چاہوں گا, ہے وہ کنکلوڈنگ ہی, ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں بچوں کے لیے بہت اہم ہے. بیٹے علم جو ہے نا وہ کبھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, پرفیکٹ ہوتا ہے عمل. آپ کو ہر بات کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے, ہر بات کا علم ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن جتنا علم ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اگر آپ کے پاس کوئی ایک چیز پہنچی ہے وہی آگے پہنچا دو, بلغوا عنی ولو آیا. آپ کے پاس ایک چیز آئی ہے وہی لوگوں کو بتا دو. آپ کو ایک نیکی کا پتہ ہے وہ خود بھی عمل کرو, دوسروں کو بتا دو. ہر چیز پر کہ آپ کو پوری چیزوں کا علم ہو جائے, آپ پرفیکٹ عالم بن جائے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایسے صحابی ہیں کہ حالانکہ نمبر 1 پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, لیکن ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابوبکر ہوتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر وہ نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا. وہ آدمی گویا وہ نالج کے اعتبار سے, اپنی رائے کے اعتبار سے ہی واز دا پرفیکٹ مین. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو تلوار نکال کے کھڑے ہوئے, میں قتل کر دوں گا جو بھی آئے, کوئی جو کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوں گا میں قتل کر دوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے آ کے کیا کہا, ایک آیت سنائی قرآن پاک کی. ٹھیک ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے, رسول پہلے بھی آتے رہے جاتے رہے, ایسے میں کون سی اچنبے کی بات. تو کیا کوئی فوت ہو جائے, کوئی رسول یا قتل کر دیا جائے, تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے, واپس چلے جاؤ. یہ آیت سنائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
तलवार फेंक दी, ठीक हो गए, बैठ गए। अब क्या ख्याल है कि इस आयत का इल्म हज़रत उमर फारूक को नहीं था? था, मुस्तहज़र नहीं था, नहीं पता था, उस वक्त ज़हन में नहीं आया। वो नुक्ता जो अबू बकर ने समझाया वो उनको नहीं समझ आ रही थी। तो इसका मतलब है हर बंदे को हर बात का इल्म होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब इल्म में आ जाए उस पर अमल करना ज़रूरी है। लिहाजा आप इस बारे में तो परेशान हो ही ना कि आपके पास इल्म थोड़ा है, जितना इल्म है उस पर अमल करना ज़रूरी है। और रह की बात इसको मेरा बेटा, आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर लें, आप अपने ज़िंदगी में बरकत की बात कर लें, आप इल्म में इजाफे की बात कर लें, ये सब कुछ अल्लाह ताला की मदद पर मौकूफ़ है। हर वक्त अल्लाह से मांगते रहते हैं। ये अल्लाह से मांगने को ही बरकत समझ लें आप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि आप अपने इल्म में इजाफे की दुआ करते रहें, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि आप दुआ करते रहें अल्लाह मेरा इल्म बढ़ा दे। हालांकि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा आलिम इस धरती पर कोई नहीं है। क्या मतलब? ये सिखाया है, हमारी ज़िंदगी का तरीक़ा ये होना चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह से मांगते रहें। जब अल्लाह से मांगते रहेंगे तो फिर एक सजदा आपके वो सारे फासले तय कर देता है जो आपकी पूरी सारी ज़िंदगी की मेहनत नहीं तय कर रही होती। लिहाजा मेरा बेटा दुआ मांगें, हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ मांगें, मांगने में कभी कंजूसी ना करें। और जब समझें कि आप कहीं ब्लॉक हो गए हैं, किसी भी चीज़ में आप रिसर्च कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे आपकी जो नस्ल है ना, इससे एक गिला है। वो गिला है कि आप एक जगह पे जाके गिव अप कर देते हो। आप कहते हो कि ये मेरे से नहीं होता। ज़ाहिर है जब आदमी बात करता है तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मेरा बेटा ओवरऑल ये नस्ल, शायद उसकी वजूहात आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मुझे लगता है कि उसके पीछे हमारी जो कार्टून हिस्ट्री है ना, इसने बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि कार्टून के अंदर हर चीज़ रिप्ले हो जाती है। शायद ये वजह है, हम गिव अप कर देते हैं। ये जो गिव अप करते हैं, मेरी बस हो गई, मेरे से ये नहीं होता, अम्मा अब्बा से भी कह देते हैं कि मेरे से नहीं होता, ये हम इसलिए कहते हैं कि हम ये समझ रहे होते हैं कि सारा कुछ मैंने करना है। बेटा हमने मेहनत पूरी करनी है और काम अल्लाह ने कराना है। और जब अल्लाह ने कराना है तो फिर कोई ऐसा पॉइंट नहीं आता कि हम कहें कि हमसे नहीं होता। तो जब आप अल्लाह से हर वक्त मांगते रहें, और इस फ़िक्रे को अगर आप याद रख सकें बेटा, मेहनत पूरी और अल्लाह पे तवक्कुल, ज़बरदस्त, ये है कामयाबी का राज। मेहनत पूरी, और पूरी मेहनत को भी आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें। आप कहते हैं मैं 2 घंटे पढ़ता रहा, ये 1 घंटा पढ़ता रहा, तो रिज़ल्ट उसका बेहतर आया। वो 1 घंटा रोज़ाना पढ़ता था, मैं 2 घंटे रोज़ाना पढ़ता था। जब रिज़ल्ट आया है तो उसके नंबर ज़्यादा है, मेरे नंबर कम हैं। आपको अफसोस होता है, आपको लगता है कि शायद ये मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हुई है। ये कॉन्सेप्ट ठीक कर लें, ये ठीक नहीं है कॉन्सेप्ट। बेटा हर शख्स की अपनी सलाहियत है। आपका इम्तहान कंपैरिजन में नहीं है। आपको जो जितनी सलाहियत, मिसाल के तौर पर आपको अल्लाह ने सलाहियत दी थी 4 घंटे पढ़ने की, आप 2 घंटे रोज़ाना पढ़ते रहे, आप अपनी एफर्ट का 50% पुट करते रहे। उसको अल्लाह ने सलाहियत ही 1 घंटा पढ़ने की दी थी, वो अपनी सलाहियत का 100% पुट करता रहा। तो कैसे हो सकता है कि एक बंदा 50% पुट कर रहा हो और एक बंदा 100% पुट कर रहा हो, उनका रिजल्ट एक जैसा कैसे आ सकता है? तो आप ये समझते हैं कि शायद ही मेरे साथ, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह के यहाँ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होती। और लिहाजा आप पूरी मेहनत उस सलाहियत के मुताबिक, दूसरों को देख के नहीं कि दूसरा इतनी कर रहा है बस काफ़ी है, नहीं, अपनी दी हुई जो अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उसके मुताबिक पूरी एफर्ट पुट करें और तवक्कुल अल्लाह पे कर दें, इंशाअल्लाह कामयाबी। बहुत माशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिवली इन्होंने जो समझाया ना, मतलब आई कैन कोट सो मच साइकोलॉजी, साइंस के ऐसे करो वैसे करो। यस देयर इज़ साइंस, गोरों की बड़ी रिसर्च है इस पे, टाइम मैनेजमेंट पे, फोकस मैनेजमेंट पे, पॉजिटिव साइकोलॉजी, पूरी एक फील्ड खड़ी कर दी उन्होंने। उसमें एक कॉन्सेप्ट है फ़्लो का, कि फ़्लो से कैसे आपने काम करना है, फ़्लो का कॉन्सेप्ट है। फिर इसी तरह माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो इन्होंने शेख ने बात कर दी ना, नमाज, यकीन करें शेख, मैं पढ़ रहा होता हूँ पॉजिटिव साइकोलॉजी, मैं चूँकि साइकोलॉजी भी कर रहा हूँ, मैं हैरान हो रहा होता हूँ, ये सारे हमारे दीन के कॉन्सेप्ट्स हैं।
اور مجھے تو ایسا لگتا ہے گوروں سے اللہ ریسرچ کروا رہا ہے اسلام کو پروو کروانے کے لیے. بالکل ایسے کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. تو یہ جو ماشاءاللہ نماز ٹھیک ہو گئی نا, ایوری تھنگ از فائن انشاءاللہ. جسٹ لاسٹ فیو کنکلوڈنگ میں چاہوں گا ایک میسیج بھی دینا آپ نے انشاءاللہ اپنے ایج گروپ کو. دوسرا, وائی ہمیں ساری باتیں بتائیں ماشاءاللہ, آپ کو یہ پتہ ہے, مجھے بھی, ہمارے آپ کے جو ایج گروپ ہیں انہیں بھی پتہ ہے, یٹ ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کیوں ہیں ان کی روٹین میں, ڈسٹریکشنز کیوں ہیں؟ زین واٹ ڈو یو تھنک؟ انیشیٹو نہیں لیتے ٹو چینج. اب ہمیں ہر چیز پتہ ہوتی ہے. اب ایک تو سب سے پہلی چیز, جب بندہ کچھ غلط کر رہا ہو تو obviously knows what is right mostly in most cases, لیکن جب وہ خود ہی اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا شروع ہوتا ہے, he tries to justify his actions and everything, کہ یار چلو ٹھیک ہی کر رہا ہوں. اب وہ اپنا دماغ کام ہی اسی طرح کرتا ہے, واٹ ایور یو ڈوئنگ آپ اسی کو جسٹیفائی کرو گے. یو کانٹ بی, آپ دوسری طرح نہیں کر سکتے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ جسٹیفائی کرنے پہ لگے ہوگے. ایگزیکٹلی, اور اپنے آپ کو کرٹیکلی اینالائز کرنا کہ یار یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے, یہ بہت مشکل کام ہے, اینڈ ناٹ ایوری ون کین ڈو اٹ. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ, بڑا تو اچھا انالیسس. اکارڈنگ ٹو می دس از دا. حذیفہ واٹ ڈو یو تھنک؟ میں بالکل جائیں گی بات پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دوسروں کی باتوں سے اپنی بات کو پروو نہ کریں, اپنے آپ میں دیکھیں جو غلطی ہے نا. جیسے اگر کسی بچے کے ٹیسٹ میں اچھے مارکس نہیں آتے, کہے گا ٹیچر اچھی نہیں ہے, بلیم گیم, لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اچھا نہیں پڑھا. تو یہی ہے کہ اپنے اندر جھانکیں اور اس کے لیے ٹائم نکالیں. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ, ویری نیسیسری کہ آپ اپنے لیے اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم الاٹ کریں, بے شک صبح میں. ہاں, سیلف انالیسس بہت ضروری ہے. ایکسیلنٹ. عبداللہ واٹ ڈو یو تھنک؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے ان کا ویژن براڈ نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ اسکول میں اچھے گریڈز آ جانا, پھر ڈگری لینا, پھر جاب ہو جانا, یہ صرف ہے. جبکہ آپ اس سے بہت زیادہ کر سکتے ہو. آپ اور ایک اور گیو اپ کی یہ ریزن ہوتی ہے کہ جب آپ ایک آئیڈیا رکھتے ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے, آپ پلان سارا کرتے ہو, اور پھر وہ پلان اکارڈنگ نہیں جاتا, تو آپ اس وقت یار میں جو کیا تھا یہ ہویا نہیں, تو اب میں یہ نہیں کروں گا. تو کچھ نہیں ہوتا, آپ گیو اپ نہ کرو, آپ اس پہ زیادہ محنت کرو, آپ کو زیادہ اس پہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ کا رزلٹ زیادہ بہتر نکلے گا. زبردست. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا آپ دونوں کی اجازت سے. میں نے جتنا آبزرو کیا نا, میں کھل کے یوتھ سے ماشاءاللہ آپ لوگ سامنے بیٹھے ہیں, آپ کے تھرو بھی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ان مائی اوپینین جو ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز, ٹو سچ ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز وچ آئی تھنک از ڈریننگ انرجی آؤٹ آف آر یوتھ, ہماری یوتھ میں سے انرجی نکال رہی ہے وہ چیز. ایک بہت زیادہ میوزک جو ہے نا, جس طرح کا میوزک آج کل آپ دیکھیں, ابن القیم کا مجھے کوٹ یاد ہے کہ میوزک از دی قرآن آف شیطان. غالباً ابن القیم کا یا ابن تیمیہ کا شعر کریکٹ, وہ ایک دل میں قرآن اور یہ بھی کہ قرآن اور میوزک ایک دل میں نہیں رہ سکتے. سو اور آج کل جس طرح گانے بن رہے, مطلب ہاؤ کین سم ون سے کہ یہ چیز ٹھیک ہے, ہپ ہاپ, ریپ اور وہ ساری چیزیں دیکھ لیں. لٹرلی ایک تو ایمان ڈیمیج ہوتا ہے, ٹائم ویسٹیج ہوتا ہے, پھر ظاہر ہے نظروں کا کتنا زیادہ جو ہے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے. اور پھر ابن القیم کا ہی کوٹ ہے کہ میوزک بریڈز ہپوکریسی ان دی ہارٹ. اور میں نے لٹرلی جب میں بہت سنتا تھا, آپ کی ایج گروپ میں تھا, میں نے یہ چیز فیل کی. ڈسٹریکشن تھی بہت بڑی. میوزک ہمیں سوچنے نہیں دیتا تھا کہ ہم نے دین بھی کوئی چیز ہے, ہم نے عمل کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے ڈیفینیٹلی. اور دوسرا یہ جو موویز کا ایشو ہے, ظاہر ہے بہت زیادہ ایکسیسو اور فلتھ دیکھنا, انفلوئنس کرتا ہے نا پھر آپ کے ایکشنز پہ. یس, انفلوئنس کرتا ہے. اور نیٹ فلکس از اے بگ فتنہ. یہ جب یہ بچے یہ جملہ بولتے ہیں نا, یہ اصل میں مطلب بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا, آئی ڈڈ دیٹ. عجیب ہے, یعنی کہ تیرا پوری اپنی ذات پہ پورا کنٹرول ہے بھائی, تو جیسے مرضی ہاتھ موو کرے, جیسے مرضی اٹھے, جیسے مرضی بیٹھے. اس کا نا پتہ نہیں مجھے امی کے سامنے کیا ہو گیا تھا, میں نے یہ کہہ دیا. دیٹس واٹ ہیپنڈ ایکچولی, وہ انکانشیسلی آپ کے اندر. میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اب دو میں چونکہ سائیکالوجی بھی پڑھی, اس میں میں نے پڑھا کہ نا یہ جو ٹین ایج ہے نا, اس میں پری فرنٹل کورٹیکس, یہ برین کا وہ پارٹ ہے جو کانسیکوینسز, نتائج دیکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہ ذرا ٹین ایج میں اتنا اسٹرانگ ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, آف ہی ہوتا یا موسٹلی آف ہوا. دوسرا سر جو آپ وجہ بتا رہے تھے نا, اس میں میں ایک ایڈ کر لیں, مجھے تو لگتا ہے کہ جو ویڈیو گیمز ہیں نا, ہاں یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. ہماری انرجی اس سے بالکل ان کی ڈرین آؤٹ ہو رہی ہے. زبردست پوائنٹ. اور اس میں جو شکلیں دیکھ لیں, اس میں جو چیزیں دیکھ لیں, وہ میرا خیال ہے ساری ایڈورسلی افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہم جو جتنی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کو انرجی دیتی ہیں, آپ مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. زبردست. اور ویڈیو گیمز سے آپ مینٹلی ویک ہو رہے ہوتے ہیں, اور ود دا پیسج آف ٹائم, اور پھر اس میں سے وہ جو شکلیں مختلف قسم کی بنائی ہوئی ہیں,
ان کے اندر سے میں سمجھتا ہوں اس کا کیسے ہو سکتا ہے آپ جس کو دیکھیں اور وہ بری لگے چیز وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا آپ کے اوپر امپیکٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہو. ڈیفینیٹلی لہٰذا وہ سارا کچھ ملا کے ویڈیو گیم آپ اگرچہ کہیں کہ صرف فلتھ دیکھنا غلط ہے اور ویڈیو گیمز ٹھیک ہیں, ویڈیو گیمز کی بھی کوئی اچھا افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی اور یہ آپ کی انرجی کو ڈرین کر رہی ہوتی ہیں. آپ اگر اس کو اگر ویڈیو گیم کھیلنی بھی ہو, اول تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف فزیکل گیمز کھیلنی چاہیے. اگر ویڈیو گیمز کھیلنے بھی ہیں تو آپ ہفتے میں 1-2 گھنٹے, یعنی یہ جو ڈیلی کھیلنا ہے نا, یہ تو آپ کی ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ جو آپ کی روحانیت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ صرف میوزک اور فلتھ نہیں کر رہا, یہ ویڈیو گیمز اٹ سیلف میں سب سے بڑا میں تو سمجھتا ہوں اس کو بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کو جائز سمجھ کے اور اس میں ایکسیسولی انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے, اس کو ایڈ کر لینا. لینا جو سب سے اسٹرانگ مجھے آرگومنٹ ملا ہے نا, جو مجھے بڑا افیکٹ کیا, کیونکہ میں بھی ایک فلمی کیڑا ہی تھا بہت زیادہ, تو وہ کیا تھا کہ نا ابھی یہ تو فلم ہے, مائنڈ کے لیے وہ ریالٹی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی کہ ہمیں پتہ ہے یہ ناٹک ہو رہا ہے, یہ ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ پیچھے کیمراز لگے ہوئے ہیں, پیچھے گرین سکرین لگی ہوئی ہے, لیکن آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وائی آر یو لافنگ؟ یہ تو ڈرامہ ہے, یہ تو ایکٹنگ ہے, یہ تو پیچھے ڈائریکٹر نے کٹ بولا ہے تو اس نے یہ کیا ہے, بٹ یو آر ایکسپیرینس ایز اے ریالٹی. ظاہر ہے تبھی آپ کے ایک دم سے تیرے نام فلم آئی تھی نا, تو سارے وہ سلمان خان نے درمیان سے وہ نکالا ہوا تھا, تو جیسے ہی فلم آئی تو سارے باہر آ کے درمیان سے ہو گئے, بال ویسے بنا لیے. فلموں کے نام آپ لے رہے ہیں, آپ پہ ہی فتویٰ لگ جائے گا. انہوں نے یعنی کہ اس کو ریئل لیا ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک میک اپ آرٹسٹ نے سب کچھ کیا ہے, یہ نکلی بال ہیں, سب کچھ پتہ ہے, لیکن دماغ کو کوئی نہیں پتہ بھائی, وہ ریالٹی لے رہا ہوتا. اصل میں سر جس پہلو کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اور خاص طور پر ہماری یوتھ کو, بیٹے بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ یہ فلتھ نہیں ہے یا یہ میوزک نہیں ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اب آپ انشور ہو گئے کہ اب اس کا نقصان نہیں ہے. جو چیزیں نقصان کر رہی ہیں وہ اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیں. صحیح بات. یہ خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم تو صرف ڈرامہ دیکھتی ہیں اور تو کچھ نہیں. اور ڈرامہ کیا ہے؟ ڈرامہ وہ ہے کہ وہ جھوٹ ہے. ڈرامہ کہتے جھوٹ کو ہے. جو اس میں بیوی بنی ہے وہ بیوی بھی نہیں ہے, جو اس میں خامد بنا ہے وہ خامد نہیں ہے, جو اس میں بیٹا بنا ہے وہ بیٹا نہیں, سب کچھ جھوٹ ہے. تو کیا خیال ہے, آپ جھوٹ دیکھ رہے ہیں تو جھوٹ دیکھ کے آپ جو کچھ آپ جو کچھ لے رہے ہیں وہ آپ کے اندر نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہو رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ جو آئیڈیل سٹیٹ کس نے دی تھی؟ افلاطون نے. افلاطون نے, پلیٹو نے جو اپنی آئیڈیل سٹیٹ کا تصور دیا تھا, اس نے اس میں ایک تعلیمی نظام بھی دیا تھا. یہ قبل مسیح کی بات ہو رہی. اس تعلیمی نظام میں اس نے کہا تھا کہ اداکاری کی تعلیم منع ہوگی. صحیح. اور اداکاری کی تعلیم منع اس لیے ہوگی کہ اس نے یہ وجہ یہ بتائی تھی کہ اداکاری انسان کی شخصیت کو مسخ کر دیتی ہے. جب آپ جھوٹ کو ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اصل نہیں رہتے. پرسنالٹی ڈس آرڈر آ جاتا ہے. ہاں جی, وہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اس کی وجہ سے. اب یہ بات اس وقت کہی گئی تھی جس وقت کچھ بھی نہیں تھا, اور وہ اداکاری کتنی سادہ ہوگی. اور ڈرامے سے ہوتے تھے بس, اسٹیج ڈرامے. اگر آج وہ دیکھ لیتا, آج کا دیکھ لے تو پیچھے بچا ہی کچھ نہیں. اس نے ویسے فوت ہو جانا. جزاک اللہ شیخ, بہت شکریہ آپ سب کا. آپ لوگ آئے, انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے. ایک آپ کو بھی تکلیف دیتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ. یہ بچے چونکہ پریشان ہیں علم کے بارے میں, دین کے بارے میں, چھوٹا سا ٹپ دے دوں. ضرور ضرور. بیٹے ٹپ یہ ہے کہ جو علم کی سطح ہم علماء کی ذکر کر رہے ہیں نا, وہ ہے پروفیشنل نالج, اور پروفیشنل ڈگری دین کی ہونا ہر شخص کے لیے فرض نہیں ہے. دین پڑھنا اتنا ضروری ہے, ہر شخص کے لیے فرض ہے جس کے لیے زندگی گزاری جا سکے اور زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو. بس اتنا فرض ہے. والدین کے لیے بھی اتنا ہی فرض ہے پڑھانا اپنے بچوں کو. اب اس کے بعد کوئی آدمی پروفیشنل ڈگری فزکس میں لینا چاہتا ہے فزکس میں لے لے, دین میں لینا چاہتا ہے دین میں لے لے, کوئی آگے پڑھنا چاہتا ہے جتنا مرضی پڑھ لے. لیکن فرض جو علم ہے نا وہ صرف اتنا ہے کہ آپ قرآن سے جڑ جائیں اور آپ کو اتنے مسائل کا پتہ ہو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑے رہیں. زبردست. اگر یہ ہے تو دیٹس فائن. اس کا منیمم نصاب یہ ہے کہ قرآن آپ کو سوچ سمجھ کے پڑھنا آنا چاہیے, اور دوسرا آپ سیرت کی کوئی ایک آدھ کتاب پڑھ لیں جس سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ جائے. کوئی حدیث کا ایک چھوٹا مجموعہ
جس سے پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے مسائل کا پتہ چل جائے. یہ آپ کا فرض علم ہے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اس کے علاوہ باقی وہ علماء کا کام ہے. اگر کسی کا دل کرے آپ میں سے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, ڈاکٹر بن جائیں. آپ نے فرض علم دین کا حاصل کر لیا. ایک بات شیخ اور کلیریفائی کر دیں کہ اگر واٹ ایف دین کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے بھی عالم بننا ضروری ہے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے اس لیول کا کہ آپ لوگوں کو وہ نیکی بتائیں جو آپ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے. سچ بولنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, یا آپ نے جتنی چیزیں بتانی ہیں یہ تو اس کے لیے تو عالم بننا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایسا دین کا کام کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کوٹ کریں اور لوگ آپ کو دین کا معیار سمجھیں, صحیح, تو پھر آپ کو وہ پروفیشنل ڈگری لینی پڑے گی. بالکل صحیح. پھر آپ کو دین کا علم پوری طرح پڑھنا پڑے گا. پھر اس کو جب تک آپ اس کو پورا نہیں پڑھیں گے, دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ نے میٹرک کیا ہو اور لوگ سمجھ رہے ہوں کہ جو پی ایچ ڈی کا نالج ہے وہ آپ کے پاس آ گیا ہے. اگر آپ نے میٹرک کیا ہے دیٹس فائن, آپ میٹرک لیول کے کام کریں, اور اگر آپ نے پی ایچ ڈی لیول کے کام کرنے ہیں تو پھر پہلے پی ایچ ڈی کریں. جزاک اللہ خیر. جواد بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت انجوائے کیا میں نے آپ دونوں کی کمپنی, اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگ نے بھی آج وٹنس کیا کہ ماشاءاللہ ہماری جو اسکالرلی باڈی ہے ان کے آپ کے بارے میں بڑے نیک نیت ہیں, نیک خواہشات ہیں, اور کتنی محبت سے دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے آپ سے بات کی بیٹا بیٹا کر کے. سو آئی تھنک کہ یو گائز نیڈ ٹو گو ایز ویل انشاءاللہ. اور میں ساری آپ کے تھرو باقی ٹین ایجرس کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دے نیڈ ٹو سی فار دیم سیلوز انشاءاللہ تعالیٰ. تو تھینک یو فار کمنگ اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف. شیخ جزاک اللہ. جواد بھائی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آنے والی ایپیسوڈ میں مزید ایشوز ڈسکس کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ